بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید ومن ضلہ فہو البعید الطرید یعلم ما ظہر وما بطن وما خفی وما علنا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وفي موضع آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم انا فتحنا لك فتحا مبینا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے تمام عالم اسلام کو اور تمام ناظرین کو، اپنے تمام بھائی اور بہنوں کو اور تمام بچوں کو فتح مکہ کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عظیم دن کہ جو اسلام کی تاریخ کا اور نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا جھومر ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ السلام کی مسلسل جد و جہد اور پہاڑ سے زیادہ سخت اذیتوں کو سہنے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ دن اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضرت یہاں تشریف لائیں گے تھوڑا سا، یہاں جی۔ فتح مکہ 20 رمضان مبارک سن 8 ہجری کو فتح مکہ بحمد اللہ تعالی اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے اس کا ظہور ہوا، اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان مبارک بروز بدھ بعد نماز عصر سن 8 ہجری کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ آپ کا یہ سفر شروع ہوا مکہ مکرمہ کی طرف۔ فتح مکہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا بہت بڑا انعام، اور یہ وہ مقدس دن ہے جس دن انسانیت، پوری انسانیت کے لیے مبارک دن ہے کہ اس روز گمراہیوں میں بھٹکنے والوں کے لیے اور گمراہیوں کی پستی میں دن بدن دھنسنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے صراط مستقیم اور سیدھے راستے کا جو تعین فرمایا وہ فتح مکہ ہے۔ جملہ بد اخلاقیاں، عصبیت، حسد، ہٹ دھرمی، بربریت، جاہلیت، ہر قسم کے برے اخلاق اور برے اوتار اس دن زمین میں دفن کر دیے گئے، اور حسن اخلاق اور اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روشن چڑھتا ہوا سورج ظاہر ہوا جس نے تمام کائنات کو اور تمام انسانیت کو ایک آزادی کا، ایک رواداری کا، ایک امن و امان کا، ایک عفو و درگزر کا، انسان کی قدر، انسان کی تعظیم، انسان کی حیثیت کا درس دیا۔ اور جس زمانے میں انسانوں کو بھیڑ بکری کی طرح باندھا جاتا تھا اور انسان کی تعظیم و تکریم کو پاؤں تلے رون دیا گیا تھا، انسان کی حریت کو پامال کر دیا گیا تھا، انسان اور انسانوں میں مرد اور عورت مثل بھیڑ بکریوں کی طرح تھے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے
صدقہ طفیل تمام انسانیت کو حریت اور آزادی عطا فرمائی۔ فتح مکہ، اب اس میں ایک الگ بحث ہے کہ یہ ایک جنگ ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امن اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک درگزر اور عفو درگزر کرنے کا ایک مظاہرہ ہے۔ لیکن میں اس طرف چلنے سے پہلے یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، کہیں ذہنوں میں یہ نہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف آئے۔ جس طرح بدر میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جنگ بدر کو جنگ سمجھنے کی ساتھ ساتھ اس کا پس منظر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر کیے ہوئے اقدام کے اندر امن نظر آئے گا، حقیقتاً انسانیت پر احسان نظر آئے گا۔ فتح مکہ بھی اس کی نظیر ہے۔ میں اس کو اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، لیکن میں اس کو یوں عرض کرنا چاہوں گا اور اس کی ابتدا میں صلح حدیبیہ سے کرنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے اور آپ کے 100 سے زیادہ رفقا کہ مکہ جن کا وطن تھا، جن کا شہر تھا، جن کے آبا و اجداد وہاں رہتے تھے، جن کے مکانات وہاں پر تھے، جن کی وراثتیں وہاں پر تھیں، بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو تنگ کر کے مکہ مکرمہ سے نکالا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے نکلے، اس کے بعد بدر کا واقعہ، احد کا واقعہ، یہ پہم ہوتا رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہجرت کا یہ 6واں سال ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل میں کعبہ معظمہ کی حاضری، بیت اللہ کی حاضری، زمزم شریف کو نوش فرمانا، غلاف کعبہ کو چومنا، بیت اللہ کا طواف کرنا اور اپنے دل کے اندر معرفت الہی اور محبت الہی کی اس چنگاری کو تسکین دینا، یہ تو ہر مومن اس جذبے کو جانتا ہے۔ عام آدمی بھی اگر ایک دفعہ عمرہ کر کے آ جائے یا ایک دفعہ حج کر کے آ جائے، پھر اس کی یہ تگ و دو، یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی وقت بھی وقت نکال کر اپنی جمع پونجی جمع کر کے ایک دفعہ پھر میں اللہ کے گھر کو دیکھنے جاؤں، اس گھر کو دیکھنے جاؤں جو مرکز ہدایت ہے۔ مجھے بتائیے، جب ہم جیسے کمزور لوگوں کا اللہ کے گھر سے محبت اور اس گھر سے اللہ رب العالمین کی معرفت اور اس گھر سے اللہ رب العالمین کی محبت اور ہمارے ایمان کی جو ایک والہانہ وابستگی ہے، اس کے جذبے کو تو ہر کمزور سے کمزور ایمان رکھنے والا بھی محسوس کرتا ہے، چہ جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ جنہوں نے اس گھر کی کہ پیغام لا الہ الا اللہ کی بقا کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کی، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے عزیزوں کو چھوڑا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے، جب ہم جیسے کمزور لوگ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے تڑپتے ہوں، احرام پہننے کے لیے ہماری روحیں بے چین ہوں اور زمزم شریف کو نوش کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک والہانہ جذبہ پیدا ہو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ مقدس اور پاکیزہ کلمات جو روحوں کو جلا دیتی ہے اور انسان کو مثل فرشتہ بنا دیتی ہے، یہ ایمان کی تسکین اور اس ایمان کی تاثیر کو پانے کے لیے جب ہم جیسے کمزور لوگ بھی 1400 سال کے بعد بھی اگر یہ جذبہ رکھتے ہیں، تو جنہوں نے اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے اور جنہوں نے براہ راست یہ پیغام رسول اللہ کے سینے سے لیا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی زبان سے لیا، تو کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کعبہ مشرفہ کی تڑپ کتنی ہوگی۔ اور 6 سال کا عرصہ ہو گیا، رہنے والے وہاں کے ہیں، علاقہ بھی وہی ہے، نکال دیا گیا۔ ہر صحابی کے دل میں یہ تڑپ تھی، کاش وہ وقت کب آئے گا کہ ہم جائیں گے اور آزادی کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، زمزم شریف پئیں گے اور ملتزم پر اپنے سینے لگا کر اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کریں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا اور سرکار کریم نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے گیا ہوں اور کعبہ شریف کا طواف کرنا ہوں۔ سرکار نے صحابہ کے درمیان آ کر اپنے خواب کو ظاہر کیا، اور یہ بھی عقیدہ سیکھ لیجئے کہ نبی کا خواب قطعی ہوتا ہے، وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ ہمارے خواب ہمارے میدوں کی تبخیر، ہماری طبیعتوں کی تبخیر، ہمارے فکروں کے انتشار کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارا خواب دین میں حجت نہیں ہوتا۔ دین میں حجت اللہ کے رسول کا خواب ہوتا ہے جو وحی ہے۔
سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خواب دیکھا جس کا ذکر قرآن مجید نے سورہ فتح کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، میں صرف اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا ورنہ وقت بڑا زیادہ لگ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ محترم ناظرین روانہ ہو گئے مکہ مکرمہ کی طرف، حالت احرام میں۔ نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ کوئی لاٹھی ہے، نہ کوئی ڈنڈا ہے، نہ کوئی عسکری آلات ہیں، بلکہ صرف سبزیاں کاٹنے کے لیے یا درختوں کو کوئی پتے جانوروں کے لیے کاٹنے کے لیے، یا پھر راستے میں اونٹ یا کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے ایک آدھ آلہ ساتھ میں لیا گیا ہے۔ سرکار کریمہ، یہ بڑی زبردست بات ہے سننے کی ہے، اس سے ہمیں فتح مکہ کا اس کے ساتھ لنک ہے۔ اس کو پڑھے بغیر ہم فتح مکہ کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ اس کی روحانیت کو پا سکتے ہیں۔ تو توجہ کیجئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ، مکہ مکرمہ پہنچ ہی گئے ہیں۔ آج بھی اگر جو عمرے پر گئے ذرا وہ توجہ کریں تو شمیسی کی ایک چوکی آتی ہے جہاں پر تفتیش ہوتی ہے، حاجیوں کو چیک کر کے مکہ میں چھوڑا جاتا ہے۔ یہ شمیسی کا مقام حدیبیہ کا مقام ہے۔ مقام حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے تو محترم ناظرین یہ دیکھیں، حدیبیہ بھی ایک بڑے کمال کی جگہ ہے۔ اس کا آدھا حصہ حدود حرم کے اندر ہے اور آدھا حصہ حدود حرم کے باہر ہے۔ یہ جغرافی نقشہ بھی ذہن میں رکھیے آپ۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام بالکل حرم کے اندر کھڑے ہیں، یعنی حدیبیہ کا جو حصہ حدود حرم کے اندر آ جاتا ہے۔ اب اس کی تفصیل ہم نہیں ذکر کرتے کہ حدود حرم کس کو کہتے ہیں، میقات اور حدود حرم، وہ حرمت والی جگہ جہاں پر پتا توڑنا، جہاں پر کسی کو مارنا، جہاں پر کسی کو قتل کرنا، کسی کے ساتھ براہ راست ہو جانا، کسی کی توہین کرنا، یہ سب حرام ہے۔ حجر اسود کا نور جہاں تک گیا وہ گرد و نواح کے چند کلومیٹر کے علاقے ہیں۔ تو حدیبیہ کا مقام المختصر یہ ہے کہ یہ آدھا حدود حرم کے باہر یعنی حل میں ہے۔ حل، حرم، حل، میقات، حل کے اندر ہے اور آدھا حصہ اس کا حرم کے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر موجود ہے 1400 صحابہ کے ساتھ۔ مشرکین کی دوڑیں لگ گئیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ 1400 آ کر بیٹھے ہیں، کرنا کیا ہے، یہ لڑنے کے لیے آئے ہمارے ساتھ۔ مشرکین نے کیا کیا، اس وقت پورے کعبے کے اوپر مشرکین مکہ کا کنٹرول تھا۔ انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مذاکرات کے لیے۔ سب سے پہلے سہیل بن عمرو کو بھیجا، عروہ بن مسعود کو بھیجا، احادیث کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جنگ کرنے آئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کچھ عقل سے کام لو کہ اگر میں جنگ کرنے آتا تو میں احرام میں آتا، میرے ساتھ تو گھوڑے ہوتے، لشکر ہوتا، تلواریں ہوتی، ہمارا حال دیکھو، یہ تو کھلے آسمان کے نیچے درویشوں کی طرح ہمارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس تلوار ہے نہ اسلحہ ہے، لڑنے آئے۔ پھر واپس چلے گئے، پھر واپس آئے۔ یہ مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہا۔ میں طوالت نہیں کرتا، صحابہ کرام نے اپنے عشق رسول سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی وہ نظیر حدیبیہ میں پیش کی کہ کفار مشرکین کے اندر ایک ڈر پیدا ہو گیا کہ ان کے ہاتھ میں اسلحہ تو نہیں، لیکن اگر ہم نے ان کے نبی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو اپنے ہاتھوں سے ہمیں پھاڑ دیں گے۔ عروہ بن مسعود کا اسلام بھی یہاں قبول ہوا۔ عروہ بن مسعود جاسوس بن کر گئے تھے، لیکن جب لوٹ کر آئے تو انہوں نے کلمہ پڑھ دیا اور مکہ والوں سے کہا کہ لقد وفدت ملوکا کثیرا ما رأيت اصحابه يعظمه ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عروہ بن مسعود جو کافروں کے جاسوس تھے، اور آپ جانتے ہیں جاسوس انتہائی نظریاتی ہوتا ہے، لیکن صحابہ اکرام کے عشق اور وفاداری کی جب علامات اور نظیر سٹائل انہوں نے دیکھا، وہ جب گئے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں تو صحابہ اکرام اپنی ہتھیلیاں نیچے رکھے ہوئے ہیں، اور سرکار کے بدن مبارک اور مقدس بدن سے جو پانی نتھر رہا ہے وہ صحابہ اکرام اپنی ہتھیلیوں پر روک رہے ہیں اور اپنے چہروں پر لگا رہے ہیں۔ سرکار اپنے دہن مبارک سے لعاب دہن زمین کی طرف ڈال رہے ہیں تو کوئی صحابی اللہ اکبر تعظیم کا یہ نظارہ چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی پاک اپنا لعاب دہن، اپنا مبارک تھوک لعاب زمین پر ڈال رہے ہیں تو صحابی اس کو ہتھیلی پر روک کر اپنے بدن پر ملتا ہے۔ سرکار کریم جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس طرح بیٹھتے ہیں کہ ان کے کندھے تو نظر آتے ہیں، گردن نظر نہیں آتی، یا اگر سر بھی ہے تو اس کو اتنا خاموش رکھتے ہیں جیسے ان کے سر کے اوپر پرندہ بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں وہ اڑ نہ جائے، یعنی اتنے صامت اور اتنی خاموشی کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں۔ جب یہ سارا نظارہ عروہ بن مسعود نے دیکھا تو جا کر قریش مکہ سے کہا اس قوم سے تم نہیں لڑ سکتے، اتنا ڈسپلن میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں۔ اپنے لیڈر اور اپنے قائد کی اتباع پر، ان کے پلکوں کے اشاروں پر جان دینے والے میں نے نہیں دیکھے۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا تم نے؟ فرمایا دیکھو میں تمہاری طرف سے، قریش کی طرف سے میں جاسوس بن کر قیصر کے پاس بھی گیا، رومی سلطنت، اور کسریٰ کے پاس بھی گیا، مجوسیوں کے پاس،
اور میں نجاشی کے پاس بھی گیا، لیکن سنو، لقد وفدت قیصر و کسریٰ و نجاشی و ملوکن کثیرن، میں کئی بادشاہوں کے پاس گیا، ما رأیت اصحابہ یعظمہ اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے کسی کے ماننے والے صاحبان کو، ان کے ساتھیوں کو اپنے لیڈر کا ایسا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ان کا ادب کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ کہا وہ تو نبی کے وضو کا پانی زمین پہ گرنا نہیں دیتے، وہ تو تھوک زمین پر گرنا نہیں دیتے، اگر ان کے نبی کسی کام کا حکم دے تو سارے اس کام کو کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، قریب ایسا ہے کہ ساتھ آپس میں وہ لڑ پڑیں، اتنی وفا شیاری ہے۔ اور یہ عروہ بن مسعود نے دیکھا، آپ کے دل کے اندر صحابہ کی تعظیمی اداؤں نے ایمان پیدا کر دیا، اور عروہ بن مسعود مسلمان ہو گئے۔ سہیل بن عمرو جب آئے، بخاری میں موجود ہے، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار داڑھی مبارک، ریش مبارک پر ہاتھ لگا کر حضور کو واسطہ دیتے تھے کہ آپ چلے جائیں، واپس چلے جائیں، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اور حضور ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو میں صرف طواف کرنا ہے، طواف کر کے واپس چلے جائیں گے، آپ نے یہ کیا دھاندلی لگائی ہے کہ کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، ہم لڑنے آئے۔ تو بار بار وہ حضور کی مبارک داڑھی کو ہاتھ لگاتا، تو سرکار کے بائیں طرف مغیرہ بن شعبہ صحابی کھڑے تھے، انہوں نے خنجر نکال کر سہیل بن عمرو کے ہاتھ پر رکھ کر دبا کر نیچے کیا، فرما اب یہ ہاتھ اگر تیرا سرکار کی داڑھی پر آئے تو تیرا ہاتھ اتار دوں گا، اس لیے کہ تم مشرک اور نجس ہے، یہ میرے رسول اللہ کی داڑھی ہے۔ یہ ادب تھا۔ اور یہ مغیرہ بن شعبہ ان کے رشتہ دار تھے سہیل بن عمرو کے، اور سہیل بن عمرو نے بچپن میں اس کے ساتھ بڑی بھلائی کی تھی، تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی ادائیں دیکھی۔ حضرت ابو بکر کا ایک جملہ میں عرض کر دوں یہاں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل بن عمرو بار بار رسول اللہ سے تکرار کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار ان کی سختی پر بھی درگزر کرتے۔ ایک صحابی کو بڑا جوش آیا کہ میں جاؤں اور اس کو پکڑوں، حضرت ابو بکر نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا جو سرکار اس کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں نا تو اس میں راز کچھ اور ہے۔ اور ایک وقت آیا کہ فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع کے اندر حضرت ابو بکر نے اسی صحابی کو پکڑا، فرمایا وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، سرکار ایک اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سہیل بن عمرو سرکار کے مبارک پاؤں کو دھلا رہا ہے، یعنی مسلمان ہو گیا۔ تو فرمایا سرکار کے علم میں اس کا ایمان تھا۔ اس پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ والا حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا ایک پورا رسالہ ہے کہ سرکار کریم کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ آپ باطن پر بھی فتویٰ دیتے ہیں، باطن پر بھی فتویٰ دیتے ہیں۔ جس طرح کہ غزوہ احد کی بات ہے کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ایک صحابی کو قتل کر رہا تھا، تو سرکار نے دور سے مسکرایا، کیونکہ کافی دور یہ معاملہ ہو رہا تھا، تو ایک صحابی نے کہا حضور یہ مسکرانا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں ان کی تکلیف پر نہیں مسکرا رہا، میں قاتل اور مقتول دونوں کی قسمت پر مسکرا رہا۔ کہا کیا؟ فرمایا جنت میں ایک ہی گھر کے اندر ہوں گے، اور آپ دیکھیں اکرمہ نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ واقعہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا۔ محترم ناظرین، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پہم سمجھانے کے بعد یہ فیصلہ کیا، جلدی سے آگے چلتے ہیں، کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور چاہتے تھے کہ مکہ بھیجیں، اور مکہ بھیج کر یہ جا کر کافروں کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان کو سمجھائیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ حضرت عثمان حضور کی طرف سے گئے، اور یہ بہت بڑی جرت تھی عثمان غنی کی، کیونکہ سارا مکہ تو مسلمانوں کو مارنا چاہتا تھا، اور حضرت عثمان غنی اکیلے گئے، تو وہاں پر جا کر حضرت عثمان غنی نے ان کی خوشامد نہیں کی، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ اور عثمان غنی سرکار کے وہ عظیم صحابی ہیں جن کے احسانات مکہ کے مشرکین پر اتنا تھا کہ وہ نظریں جھکا کر آپ سے بات کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کو وہ ہاتھ پکڑ کے لے گئے کعبے کے سامنے، اب سامنے کعبہ شریف موجود ہے، کعبے کے لیے تو آئے تھے اتنے دور کا سفر کر کے، انہوں نے کہا عثمان یہ کعبہ تمہارے سامنے ہے، تم جاؤ طواف کرو، تم چاہو زمزم پیو، چلے جاؤ۔ آپ نے منہ پھیر لیا، فرمایا نہیں، جب میرے نبی نہیں ہے تو میں بیت اللہ کا طواف کر کے کیا کروں گا، میں اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ یہاں پر صحابہ کرام کی اس ادا نے بتا دیا کہ مومن وہ ہے کہ اس کو ہر عبادت سے محبت رسول اللہ کی وجہ سے اور تعلق سے۔ سامنے خانہ کعبہ موجود ہے، اتنا لمبا سفر خانہ کعبہ کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ نے طواف نہیں کیا۔ اور یہاں پر رک کر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، شیعہ حضرات کی کتاب کے اندر بھی روایت موجود ہے، اہل سنت کی کتاب میں بھی ہے، کہ حضرت عثمان اس وقت ہیں مکہ کے اندر اور یہ صحابہ ہیں حدیبیہ میں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے یار دیکھو عثمان کتنا خوش نصیب ہے، یہ تو اب کعبے کا طواف کر رہا ہوگا، سرکار نے جو مکہ بھیج دیا ہے، یہ تو کعبے کا طواف کر رہا ہوگا، یہ تو زمزم پی رہا ہوگا۔ عثمان غنی جب لوٹ کر آئے تھے نا
بات کی بات بتاتا ہوں. تو انہوں نے اپنے قریبی دوستوں کو بلایا اور باقاعدہ یہ جملہ کہا کہ تم نے میرے لیے بڑی بری بات کی ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے لیے کیا بری بات کی ہے؟ ہم نے تو یہی کہا ہے کہ آپ مکہ گئے ہیں اور مکہ شریف جب آپ گئے ہیں تو وہاں طواف کر رہے ہوں گے. آپ نے فرمایا بری بات یہ میرے لیے ہے کہ جب میرے رسول میرے ساتھ نہیں ہے تو میں طواف کیسے کرتا. تو آپ اندازہ لگائیے عشق و محبت کا وہ معیار کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت صحابہ کی. خیر عثمان غنی جب وہاں پر گئے تو ایک افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. یہ بات حدیبیہ میں پہنچ گئی. صحابہ میں بڑا غم و غصہ آیا کہ یا رسول اللہ ہم جب یہاں پر آئے نہیں ہے لڑنے کے لیے تو انہوں نے عثمان کو کیسے شہید کر دیا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اللہ نے اس امت کے اجماع کے لیے اور قیامت تک صحابہ کرام کے خلوص، صحابہ کرام کی عدل، صحابہ کرام کے تقوی پر دلیل بننی تھی، اس کے لیے واقعہ بن گیا. محترم ناظرین، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے یا اس بیابان کے ایک درخت کے نیچے اپنے 1400 صحابہ کو جمع کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے پھر اس درخت کے نیچے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا. ہر صحابی آگے آیا اور اس نے بیعت کی اور بیعت کر کے یہ بتا دی کہ صحابہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی بغض نہیں تھا. جو یہ بغض کی باتیں کریں یعنی بغض ذاتی کی باتیں کریں اور وہ بات کریں کہ وہ کسی معاملے کے حریص تھے تو ایسی تاریخوں کو دیوار پر مارنا چاہیے. صلح حدیبیہ نے اس چیز کو صاف کر دیا. سرکار کریم کے ہاتھ پر جب ہر صحابی نے بیعت کر لی اس نیت کے ساتھ کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر ان کو شہید کیا گیا تو ان کے خون کا بدلہ لیں گے ہم وہاں پر جا کر. حضرت انس کہتے ہیں عثمان غنی بڑے خوش نصیب ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیعت کی ان الذین یبایعونک، اے حبیب بے شک وہ جو بیعت کر رہے تھے تیرے ہاتھ کے نیچے، اس درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ سے بیعت کر رہے تھے. یہ مقام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ رب العالمین عطا فرمایا. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا عثمان کیسے رہ جائے گا. اب عثمان غنی کہاں پر ہے؟ مکہ کے اندر ہے اور خبر تو مشہور ہو گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. حضرت انس کہتے ہیں سرکار نے اپنا بایاں ہاتھ ایسے اٹھایا بلا تشبیہ اور دایاں ہاتھ ایسے، فرمایا یہ جو میرا ہاتھ ہے نا یہ میرے عثمان کا ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے اور میں اپنے عثمان کی طرف سے خود بیعت کرتا ہوں. حضرت انس کہتے ہیں خدا کی قسم عثمان بڑا شان والا تھا، اس لیے کہ عثمان کا ہاتھ سب سے اچھا ہاتھ ہوا کیونکہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنا دیا تھا. یہاں سے ایک اشارہ یہ بھی ملا، بعض لوگ علم غیب کی نفی نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جناب خاص جانور اس کو اگر آپ باغ میں بھی چھوڑیں گے تو ہڈی ڈھونڈتا ہے. تو وہ کہتے ہیں حضور کو اگر علم غیب ہوتا تو سرکار بیعت کیوں کرتے؟ میں نے کہا بیعت زندوں کی جاتی، علم تھا جب تو بیعت کی ہے. مردے کی کبھی بیعت ہوتی ہے؟ جو مر جائے جو شہید ہو جائے اس کی کوئی بیعت ہوتی ہے؟ سرکار نے حضرت عثمان غنی کی خود بیعت لے کر یہ اشارہ دے دیا عقل مندوں کو کہ یہ تو رب کی حکمت تھی، صحابہ کا اجماع، ان کی وفاداری، ان کا اتفاق اور ڈسپلن بتانا تھا قیامت تک کے لیے تاکہ کوئی صحابہ پر بھونک نہ سکے. لیکن اگر تم عثمان کی بات کرتے ہو تو میں نے خود عثمان کی بیعت کر کے بتا دیا میرے عثمان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، عثمان زندہ ہے. خیر عثمان غنی لوٹ کر آئے اور حدیبیہ کے مقام پر جلدی سے سن لیجیے ایک معاہدہ طے ہوا اور کافروں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے 10 سال کا ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں. 10 سال کا ایگریمنٹ حدیبیہ کے مقام پر ہوا. یہ بنیاد فتح مکہ کی اور اس میں یہ طے پایا، توجہ سنیے، اب یہ شقیں ایک دو میں بتاؤں گا جس میں بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ طے پایا کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کریں گے. ایک بات یہ بھی طے پا گیا کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ پہنچ گیا ہمارا بندہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو واپس کریں گے، لیکن آپ کا کوئی بندہ ادھر آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. حضرت عمر کو بڑا جلال آیا، کہا حضور یہ کون سی شق ہے؟ سرکار نے فرمایا ہم نے مان لیا، کیونکہ یہ سفارتی معاملات کر رہے تھے حضور سے اور کافروں نے یہ معاہدہ کر کے اپنے پاؤں کو باندھ دیا. اور میرے آقا کی اعلیٰ سیاست تھی، جب انہوں نے حضور کے ساتھ سفارتی معاملات کیے تو اس کا مطلب انہوں نے مدینہ کو اسٹیٹ قبول کر لیا اور حضور کو اس مدینے کے اسٹیٹ کا امیر
مان لیا اور قریش کے اب سارے بہانے ہیلے بہانے ختم ہو گئے کہ یہ تو ایسی بادیہ نشین ہیں، ہمارے وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، تو حضور چاہتے تھے کوئی بھی شرط ہو لیکن یہ شرط ہمارے ساتھ طے کریں گے اور اللہ ہماری مدد کرے گا۔ شرط جب طے ہو جائے گی تو ایگریمنٹ ہو گیا، تو انہوں نے ہماری آزادی کے وجود کو مان لیا۔ جو یہ ہمیں بار بار مارنے کا دھونس دیتے تھے، لوگوں کو قبیلوں کو جمع کرتے تھے کہ ہمارے طرف سے بھاگے ہوئے، تو ہمیں ایک حریت، ایک آزادی مل گئی ہے۔ تو سرکار نے حضرت عمر سے کہا کہ چپ رہو، یہ بالکل جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ تیسری شقوں میں سے یہ تھا کہ جو اپنی مرضی سے مکہ کے اندر مسلمان ہو جائے گا ہم ان کو چھیڑیں گے نہیں، اور کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ یہ تمام شقیں متعین ہو گئی۔ اب صرف غور کیجئے 22 مہینے، اور یہ ایسا تھا کہ کافروں نے یہ کر تو لیا، بعد میں خود سر کھجانے لگے، یہ ہم نے کیا کر دیا۔ اب ایگریمنٹ، معاہدہ عرب کے اندر ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے، وعدہ و عہد آپ جانتے ہیں عرب کی مثال ہے، لیکن یہ کہ اب مکہ کے اندر اسلام پھیلنے لگا خود ہی، ایک ادھر سے ایگریمنٹ ہو گیا تو مسلمانوں کی آزادی اور حریت وہ مان چکے تھے، دوسرا فیصلہ غلط ہوا ان سے، اب وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس معاہدے کو ہم بریک کریں، توڑ دیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو توڑنے کے بعد مصیبت کیا آئے گی۔ 22 مہینے تک یہ ایگریمنٹ اسی طرح رہا۔ 22 مہینے کے بعد شعبان کے مہینے کے اندر رات کے وقت بنو بکر قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے جو مسلمانوں کے حلیف تھے، دوست تھے، ان کے اوپر رات کے وقت حملہ کیا اور خانہ کعبہ کے اندر 18 مسلمانوں کو مار دیا، قتل کر دیا مسلمانوں کو، 18 مسلمانوں کو قتل کیا، اور ان میں سے جو بچے کچھ لوگ تھے جو وہاں سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، وہ بھاگے وہاں سے کہ یہ تو ہمیں بھی ماریں گے، تو معاہدہ انہوں نے توڑ دیا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ بھاگے مکے سے نکل کر اور جھاڑیوں کے اندر وہ چھپ گئے کہ یہ کافروں کا جتھا جب چھٹ جائے گا تو ہم آہستہ سے رات کے اندھیرے میں نکل کر مدینے پہنچ جائیں گے اور حضور کو ساری باتیں بتا دیں گے کہ حضور یہ تو آپ مدینے منورہ کے اندر ہے، یہ مکہ کے اندر یہ ہو گیا ہے، اور اتنے لوگوں کو مار ڈالا ہے انہوں نے، بنو خزاع کے اتنے لوگوں کو مار دیا ہے۔ لیکن اللہ نے پہلے ہی اپنے محبوب کو بتا دیا۔ طبرانی معجم الصغیر میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار اس وقت میری ماں، ہماری ماں صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر رات کے وقت تھے، عین اس وقت جس وقت یہ لڑائی ہوئی اور لوگ بھاگ کر گئے اور اس جنگل میں چھپ کر، اور کافر ان کو دیکھ رہے تھے کون کہاں چھپا ہوا ہے، تو وہ آہستہ سے چھپے ہوئے تھے اور وہاں سے آہستہ آہستہ وہ کچھ باتیں کر رہے تھے۔ سرکار کریم اپنے بستر سے اٹھ کر مدینہ منورہ میں، ان کے درمیان اور حضور کے درمیان 3 دن کی مسافت تھی، یعنی اب بھی اگر وہ 3 دن چلتے تو مدینے پہنچتے، یعنی اتنا وہ مکے سے باہر اور مدینے سے دور تھے۔ حضرت سیدہ میمونہ کہتی ہے جب میں نے حضور کو دیکھا کہ سرکار رات کے وقت اٹھ کر جہاں حضور وضو فرماتے تھے وہاں تشریف لے گئے، تو کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ حضور کے پیچھے گئی تو سرکار نے ایک جانب چہرہ کر کے 3 دفعہ فرمایا لبیک لبیک لبیک، نصرتا نصرتا نصرتا، لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، گھبرانا نہیں، میں حاضر ہوں، نصرتا، گھبرانا نہیں، تمہاری مدد کی گئی، نصرتا، گھبرانا نہیں، تمہاری مدد کی گئی، نصرتا، تمہاری مدد کی گئی۔ سیدہ میمونہ نے دیکھا رات کا وقت ہے، سامنے کوئی بھی نہیں ہے، سرکار نے یہ 3 دفعہ جملے کہے ہیں، یہ طبرانی معجم الکبیر کے اندر علامہ ابن حجر نے اس حدیث کی تحسین کی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میمونہ رضی اللہ عنہا، کافروں نے بڑا غدر کر دیا ہے اور انہوں نے حدیبیہ کا جو صلح نامہ تھا اس کو، عہد کو توڑ دیا ہے، اور انہوں نے جو لوگ ہمارے ساتھ تھے ان کو مکہ کے اندر مارا ہے، اور اس وقت ایک رجز پڑھنے والا، غم کی داستان کو بیان کرنے والا، وہ فلاں جھاڑی کے اندر چھپ کر مجھے پکار رہا تھا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم حضور سے دور ہیں، حضور ہم سے دور نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے یہ واقعہ کتنی بڑی سند ہے کہ 3 دن کی مسافت پر پکار رہا ہے، اور وہ کلمات بھی نقل کیے ہیں علامہ زرقانی علیہ رحمت نے کہ کلمات کیا ہے، اس نے جھاڑی میں کیا پڑھے تھے۔ اب سنیے، وہ یہ کہہ رہا تھا یا ربی انی ناشد و محمدا، اے رب ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائی دیتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، حلف ابینا و ابی لتلدا، اس لیے کہ ان کے والد جو تھے عبد المطلب، ان سے بھی ہمارے قبیلے نے انہی کا ساتھ دیا تھا اور ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا،
اب وہ آگے کہتے ہیں, یہ جملہ ذرا ناظرین دیکھیے جو انہوں نے رجز میں پڑھا تھا, اپنے غم میں جو نظم پڑھی تھی وہ 3 دن کی مسافت پر پڑھی تھی, اور سرکار یہاں سن رہے تھے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, جس کو آسان ترجمے میں کہہ دیا جاتا ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, مصطفیٰ کی سماعت پر لاکھوں سلام. لیکن حضور دور نہیں, اللہ رب العالمین نے ان کی نبوت کو وسعت عطا فرما دی ہے, اللہ اکبر, کہ نگاہ نبوت سے وہ مشاہدہ بھی فرماتے ہیں اللہ کے اذن سے, اور نبوت کے فیض سے وہ سماعت بھی فرماتے ہیں. وہ صحابی, وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے وہ زعمو, یہ شعر دیکھیں کتنا زبردست, وہ زعمو ان لست عدو احدا فہم اذل واقل عددا. کافر یہ گمان کرتے ہیں, وہ زعمو, کافر ہمیں مار رہے تھے اور یہ سمجھ کر مار رہے تھے, ان لست عدو احدا, ہم اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں بلائیں گے, ان لست ادعو احدا, کیسا عقیدہ دیکھیں. وہ زعمو, کافروں نے یہ گمان کیا ہمیں مارتے وقت کہ ہمیں پوچھنے کوئی نہیں آئے گا, ہم کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے. فرمایا کہ ان لست عدو احدا, ہم کسی کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلائیں گے. فہم اذل واقل عددا, یقیناً کافر ذلیل ہیں اور تعداد میں بہت کم ہیں. حضرت سیدہ میمونہ کہتی ہے کہ 3 دن گزرے ہیں سرکار کے لبیک لبیک کہنے پر, نصرتا کہنے پر. کہتے فجر کی نماز پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اپنے صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے تھے کہ یہ قافلہ پہنچ گیا. اور یہی قصیدہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہے, بڑے درد کے ساتھ دور بیٹھ کر یہ رو رو کر کہتے تھے, انی ناشدو محمدا حلف ابی ابی الاطلدا. سرکار نے ان کو قریب کیا, ہر صحابی دھاڑے مار کر رو رہا تھا ان کے اس غم پر کہ ہمارے ساتھ بد عہدی کی گئی, ایگریمنٹ توڑا گیا, رات کے اندھیرے مسلمانوں کے بچوں کو مارا گیا, خانہ کعبہ کے اندر 18 نوجوانوں کو مار دیا گیا. ہر صحابی بہت غمگین تھا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بڑی تسلی سے بٹھایا. دیکھیں اب ذرا توجہ کیجئے سنجیدہ مزاج لوگ, ایگریمنٹ کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا اور ایسی الٹی سیدھی شقیں اس کے اندر رکھی, پھر بھی حضور نے اس کو مانا کیونکہ سرکار امن چاہتے تھے, سرکار لڑائی نہیں چاہتے تھے. یہ کوئی شق ہے کہ ہمارا بندہ اگر آپ کے پاس چلا گیا تو آپ واپس کرو گے, آپ کا ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. ارے بھائی برابری کی بات کرو. لیکن مسلمان اگر مکہ آ جائے تو کافر قید کر دے گا اس کو, اور کافر اگر مدینے چلا گیا تو حضور کی ذمہ داری کہ حضور واپس کرے. اس بات کو بھی حضور نے امن کی خاطر مانا, حضور لڑائی نہیں چاہتے تھے. اب آپ دیکھیے اس کے بعد انہوں نے عہد توڑا, مسلمانوں کو مارا. آپ بتائیے کہ اس وقت چاہیے نہیں کہ حضور کھڑے ہو جائیں؟ سرکار نے پھر ایک موقع دیا, سرکار نے صحابہ کو دلاسا دیا کہ صبر کرو, ہم پہل نہیں کریں گے. سرکار نے اپنے, اب دیکھیں کتنی معقول بات میرے آقا, یہ ہمارے بچوں کو یاد رہنی چاہیے. آج جو گورا بکواس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کا جہاد, حضور کا جہاد وہ دہشت گردی تھا, تو میرا یہ کلپ ابھی فیس بک پر بچوں نے لگایا, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ پڑھ کے دیکھیے. حضرت عیسیٰ نے تو 3 سال کے بعد ہی کہہ دیا تھا کہ تلواریں خریدو اور بٹوے بیچو. حضرت عیسیٰ ہمارے بھی رسول ہیں اور یقیناً وہ امن والے ہیں, لیکن نبی کی ذات ایسی ہے کہ جو سامنے والے اتنے پتھر دل ہیں کہ کچھ تو زبانی مان جاتے ہیں اور کچھ کو جب تک پتھر کی طرح توڑ کر اندر سے چشمہ نہ نکالا جائے وہ سختی کے بغیر نہیں مانتے. اب آپ دیکھیں, لیکن سرکار کی امن کی بات, یہ بنیادی باتیں طلباء کو یاد ہونی چاہیے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک بندے کو بلایا, ان کو کہا فوراً مکہ جاؤ اور مکہ والوں کے سامنے 3 تجویز رکھو اور ان کو آپشن دو کہ تینوں میں سے ایک چیز کو قبول کرو. بندے تم نے مار دیے ہیں, عہد تم نے توڑ دیا ہے. عرب کے اندر سب سے بڑی بدترین مثال ہے کہ وعدہ توڑا جائے, ایگریمنٹ تم نے توڑا. اور اب سن لو 3 شقیں مانو. پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہمارے بنو خزاعہ کے جو مقتول ہیں نا, سیدھا سا سوال مطالبہ تھا. یہ نہیں تھا کہ حضور نے جا کے لاؤ ان بندوں کو ہم کاٹ ڈالیں, بلکہ یہ تھا کہ یہ جو لوگ مارے گئے ہیں نا ان کو دیت دو, ان کا خون بہا دو. اور سیدھی سی سمپل سی بات تھی کہ ان کے کسی کا باپ مارا گیا, کسی کا بیٹا مارا گیا, کسی کا بچہ مارا گیا, تو جو دیت بنتی ہے, جتنے اونٹ بنتے ہیں, جتنا پیسہ بنتا ہے, ایک ایک بندے کا دو. ایک بنو خزاعہ کے جو لوگ مقتول ہیں ان کی دیت ادا کرو. ایک قصاص اس لیے نہیں کہ بندہ متعین نہیں ہے, دیت ادا کرو. ایک دوسرا یہ سرکار کریم نے فرمایا, ان لوگوں سے پوچھا یہ مارا کس نے تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بنو بکر قبیلے نے. حضور نے فرمایا بنو بکر قبیلہ تو بہت بڑا ہے, اس میں کوئی خاص لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بنو نفاسہ. بنو نفاسہ جو ان کی شاخ ہے ان کے لوگ تھے. سرکار نے دوسری شیخ لکھائی کہ بنو نفاسہ کے ساتھ اپنی دوستی کا معاہدہ ختم کرو.
یا تو تم ان مقتولوں کی دیت دو، ایک جنہوں نے تم نے وعدہ نہیں توڑا نا بقول تمہارے، تو جس نے شرارت کی ہے ان سے اپنا عہد ختم کرو اور ان کو سزا دو. ان کی سزا یہی ہے کہ تم سے اب ہمارا عہد نہیں، اب ہم تمہارے ساتھ جو ایگریمنٹ کاروبار وغیرہ کے ہم ختم کرتے ہیں، ایک. اور تیسرا یہ اگر تم یہ نہیں چاہتے تو پھر اپنی زبان سے خود کہو کہ ہم نے اعلانیہ طور پر حدیبیہ کا جو صلح تھا، صلح نامہ تھا، وہ ہم نے توڑ دیا. صلح حدیبیہ کو ہم نے اعلان توڑ دیا، یہ خود اپنی زبان سے تم کہو گے. تین باتیں: خزاع کو دیت دو، بنو نفاسہ کے لوگوں سے عہد ختم کرو، یا اپنی زبان سے کہو کہ ہم نے صلح حدیبیہ کا اعلانیہ کہہ دو کہ ہم نے جناب وہ جو معاہدہ توڑ دیا، ختم کر دیا. جیسی سرکار کا قاصد وہاں پر پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ تین آپشن ان کے سامنے رکھے اور وہ بڑے مست تھے. ایک بات میں آپ کو ایک اور عرض کروں، بات رہ گئی تھوڑی سی. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ کافروں نے آخر کیا بدر میں ان کی شامت آئی، احد میں ان کی شامت؟ کیونکہ میری ماں سیدہ عائشہ نے خود حضور سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پتے کی بات، سیدہ عائشہ بڑی ذہین خاتون تھی. فرمایا حضور یہ کافروں میں اتنی جرت کہاں سے آ گئی کہ معاہدہ توڑیں؟ اور انہوں نے 22 مہینے کے بعد معاہدہ توڑا ہے، پہلے نہیں. حضور نے فرمایا عائشہ بات دراصل یہ ہے کیونکہ اس واقعے سے چند مہینہ پہلے غزوہ موتا ہو چکی تھی، اس میں مسلمانوں کے 3 جرنیل شہید ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت سیدنا جعفر طیار اور حضرت زید بن حارثہ. کافر غلط فہمی میں آ گئے، مسلمان اب کمزور ہو گئے، ان کے 3 شیر مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے. اب مسلمانوں میں جرت نہیں، کیونکہ نصرانیوں نے ان کو بہت مارا ہے بقول ان کے. حالانکہ خالد بن ولید نے 8 دن مزید جنگ لڑ کے مسلمانوں کو بچا کر لے آئے وہاں سے. ان کو سب سے بڑی غلط فہمی یہ لگی تھی کہ اب مسلمانوں کا وہ زور و طاقت نہیں، کیونکہ سپر پاور ہے قیصر، ان سے لڑنے کی وجہ سے اور اتنے قیمتی لوگ ان کے مارے گئے ہیں، اس کی وجہ سے اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں اب وہ طاقت نہیں ہے. یہ ان کو غلط فہمی لگی تھی. یہ سن لیجیے آپ، یہی وجہ علماء نے لکھی، یہی تاریخ کی حقیقت ہے. ان کو یہ وجہ غلط فہمی لگی، اس وجہ سے انہوں نے تھوڑی بے حیائی دکھائی اور مار دیا لوگوں کو. اب جب یہ سرکار کریم کا قاصد وہاں پر پہنچا اور اس نے یہ 3 معاہدے سامنے رکھے، مجھے بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کر اس میں کون سی دہشت گردی؟ فرمایا جن کو مارے گئے ان کو دیت دو. یہی بات کریں گے اور کیا کریں گے؟ کسی بھی قبیلے کا آدمی کیا بات کرے گا کہ بھائی جن کو مارا ان کی دیت دو، بات بالکل ٹھیک ہے. یا جس نے مارا ان سے تعلق چھوڑو، بات یہ بھی ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ ایگریمنٹ ہم نے نہیں توڑا، تم، تاکہ تاریخ لکھی جائے تو تم اپنے منہ سے بولو گے، کیونکہ اگر ایگریمنٹ تم باقی رکھتے ہو تو یہ کام کرنا پڑے گا. جب سرکار کا قاصد مکے پہنچا، ان کی جب اسمبلی میں یا ان کے ندوے میں جب بات کی گئی، انہوں نے کہا جی ہم تو دیت دے نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں کہ اتنے لوگوں کی ہم دیت دیں. چلیں ایک شیخ تو گئی. اچھا دوسرا بنو نفاسہ سے تعلق ختم کرو، چٹکی بجا کر فیصلہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ بھی ہم نہیں کر سکتے. کہ کیوں؟ کہ بنو نفاسہ جو ہے نا وہ کعبے کی سب سے زیادہ خدمت کرتا ہے، عطر وہ لگاتا ہے، حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، اس سے ہم نہیں کر سکتے. اچھا تیسرا کیا؟ تیسرا یہ کہ اپنی زبان سے اعلانیہ حدیبیہ کا جو صلح ہے اس معاہدے کو ختم کرو. اس نے کہا ہم اس کے تیار ہیں، ہم نے ختم کر دیا. کہنے کہ سوچ لو، کا سوچ لیا، کا سوچ لو، کا سوچ لیا، کا سوچ لو، کا سوچ لیا. سرکار کا قاصد وہاں سے لوٹ کر جیسی حضور کے پاس پہنچا، یہ بات مکہ میں قریش کے سردار ابو سفیان کو پتا چلی. ان کے ذہن میں یہ ساری باتیں نہیں. انہوں نے کہا یہ کر دیا تم نے. اب جب انہوں نے بتائے خطرات کہ اب تمہارے ساتھ ہوگا کیا، تو سارے کافر پریشان ہوئے. کہنے کہ اب کیا کریں؟ ابو سفیان سے کہنے کہ تم جلدی جاؤ، کہو ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم معافی چاہتے ہیں. ابو سفیان وہاں سے دوڑے اور دوڑ کر سیدھا مدینہ منورہ پہنچے، کیونکہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. قریش کے سردار تھے کہ کسی طرح ان کو پتا تھا، سرکار کے مزاج کو جانتے تھے کہ سرکار بڑے غیور ہیں، سرکار اخلاق کی تمام چیزوں کو بیان کریں گے، اور جب اس وقت سختی کرنا حسن اخلاق بنے گا تو سرکار اس آپشن کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار اس کو لیں گے. اب جب یہ دوڑتے ہوئے ابو سفیان وہاں پہنچا تو اب آپ دیکھیے کہ ابو سفیان کی بیٹی ہماری ماں ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. ابو سفیان نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے تو میں کچھ سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے گھر جاؤں. اب باپ سمجھ کے اس بات کو سمجھیے، کئی سالوں سے بیٹی کو دیکھا نہیں ہے، بیٹی نے باپ کو نہیں دیکھا ہے.
جیسے ہی بخاری شریف میں موجود ہے کہ سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، ابو سفیان جیسے ہی سیدہ ام حبیبہ کے حجرے میں آئے تو تھکے ہوئے، تھکن بہت ہے، تو سامنے چمڑے کا بستر رکھا ہوا ہے، جیسے ہی آ کر اس پر بیٹھنے کے لیے پوزیشن لی، سیدہ ام المومنین ام حبیبہ جلدی سے آئیں اور آپ نے اس بستر کو کھینچ لیا اور کہا آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتی۔ کہنے لگے بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں۔ اللہ اکبر، آپ مشرک ہیں، مشرک نجس ہوتا ہے، یہ رسول اللہ کا، یہ دیکھیں یہ عشق رسول، یہ ناموس رسالت کہ جب بات سرکار کی آ جائے تو پھر باپ بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، سب سے بڑی عزت و قدر کی ذات اللہ اس کے رسول ہیں۔ یہ ہماری ماں عورت ہو کر، میری بہنیں سنیں، یہ غیرت اور حمیت ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کا گستاخ بھی کوئی ہو اور وہ ہمارا یار بھی رہے۔ قرآن نے یہ مثال بیان کی صحابہ اکرام کی رضوان اللہ اجمعین، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ حبیب گھبرانا نہیں، تیرے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں نا، یہ تیرے ایسے عاشق اور وفادار ہیں کہ یہ اس سے کبھی یاری کریں گے ہی نہیں جو تیری توہین کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، وہ اخوان ہوں، چاہے ان کے برادری کے لوگ ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، عشیرت ہوں، چاہے ان کے کنبے کے لوگ ہوں۔ حبیب اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ تیرے صحابہ کی جماعت ہے کہ جن کے دلوں کو ہم نے تیرے عشق سے اور ایمان سے منور کر دیا ہے۔ اب شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو صحابہ پر زبان تان دراز کرتے ہیں۔ وہ لڈن کی نسل مر گیا مرداروں کی موت، فیس بک کے اوپر اس کی ویڈیو چل رہی ہے سیدنا صدیق اکبر کے تبرے کی، اور کل طالب جوہری کے، اس کو تو مرے ہوئے ٹائم ہو گیا، اس کے بیٹے نے کل سیدنا صدیق اکبر پر تبرہ کیا ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے تبرہ کرنے والوں کو جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر کی توہین کی، اور میں ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس بدتمیز کو، یہ طالب جوہری کا جو بیٹا ہے، اس کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ اور میں اہل سنت کی عوام کو اور اہل سنت کے علماء اور قائدین سے کہتا ہوں کہ اپنا قانونی حق فوراً استعمال کریں اور اجلاس طلب کریں۔ اس علوی خنزیر کے بعد اس دوسرے خنزیر نے بکواس کی ہے۔ شیعہ علماء عقل کے ناخن لیں، میڈیا پر بیٹھ کر جو آپ اتفاق اور اتحاد کا چورن بیچتے ہیں نا، تو گو اور شہد نہیں مل سکتا، یہ سن لو تم، یہ تمہارے اندر غلاظت ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کی، اس کے بعد اتحاد کی کوئی نہیں۔ ہمیں چورن دیتے ہیں ٹی وی پر، صہیونی قوت یہ چاہتی ہے کہ سنی شیعہ کا جھگڑا ہو جائے، یہودی یہ چاہتا ہے سنی شیعہ کا جھگڑا ہو جائے۔ کذاب، تم خود یہودیوں کے ایجنٹ ہو جو صبح شام تم صدیق اکبر پر بکواس کرتے ہو۔ ہم رمضان کی شب پر تم پر لعنت بھیجتے ہیں کہ جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے خلاف بکواس کیا۔ یہ ہمارا حق ہے، ہمارا یہ ارادہ فرقہ واریت نہیں، ہمارا یہ حق حاصل ہے۔ اس مردود باپ تو اس کا مر گیا، اس کمینے کے خلاف میں اہل سنت کے علماء سے کہوں گا کہ FIR کی درخواست درج کرائیں، اس سے پہلے کہ کوئی انتشار خدا نہ خواستہ کوئی بیچ میں منتشر مزاج شخص آ کر یہ بات کرے۔ اور میں تمام ناظرین سے کہتا ہوں اس عمل کی مذمت کریں اور اداروں تک یہ بات پہنچائیں، ان کو یہ ویڈیوز پہنچائیں کہ جو کل رات کے اندر ایک ان کی متخانے کی مجلس کے اندر جو ہے کہ سیدنا صدیق اکبر پر تبرہ ہوا، خدا ان پر لعنت بھیجے جو اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، خدا ان پر لعنت بھیجے جو سرکار کے صحابہ پر توہین کرتے ہیں۔ رمضان کی مبارک راتیں ہیں اور حال آپ دیکھیے کہ کتنے گندے الفاظ، اس کی شکل بھینسوں جیسی اس نے جو حرکتیں کی ہے، وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ اب یہ وقت کے حکام کی ذمہ داری ہے کہ ریلیاں نہیں نکالنا، دھرنا نہیں دینا، فلانا نہیں کرنا۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ اگر ایک خلاف قانون کام ہوگا تو تمہارے سینے پر چڑھ کر ہی تم سے FIR کٹوائی جائے گی یا تم خود امن کا کام کرو گے؟ اس ملک کے امن کے لیے بحمد اللہ تعالی ہمارے خون کا اور ہماری سانس کا آخری حصہ تک حاصل ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ معزز ہستیوں کو گالی دینے کے بعد امن کی بات ہو۔ جس طرح اس سور علوی کے خلاف کام کیا گیا اور اس ملک کے اندر امن کی راہ، اور خود شیعہ علماء سامنے آئے اور انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، لہٰذا ہم شیعہ علماء کو کہتے ہیں کہ اپنا موقف وہ بھی ظاہر کریں، اور یہ سور نے جو بکواس کی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر پر، اس کے بارے میں اپنی پوزیشن کو واضح کریں۔ ہم ہر قسم کے ظلم کی مذمت کرتے ہیں، اور بالخصوص جو مقتدر
اور جو عظیم ہستیاں ان کی توہین کرنے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں سنیوں کے مقدسات. ہمارے خامنائی صاحب کہتے ہیں سنیوں کے مقدسات. میں نے کہا صحابہ سنیوں کے مقدسات ہیں، قرآن سنیوں کا مقدسات ہے. الحمدللہ ہے، لیکن ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کہ جی ہم بھی مانتے ہیں. تو جب آپ بھی مانتے ہیں تو یہ مقدسات تو اسلام کی مقدسات ہیں نا، یہ تو دین کے مقدسات ہیں. ان کے خلاف جو توہین کی گئی ہے، العیاذ باللہ، اللہ رب العالمین ان کی ناپاک شر سے، ان بیرونی ایجنٹوں سے اللہ رب العالمین اس پاکستان کو تحفظ عطا فرمائے. ہم کسی سخت اقدام کی طرف جانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے، اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. اس ملک کے امن و عامہ کے لیے ہم ریاستی ادارے سے عرض کریں گے، چیف جسٹس صاحب سے عرض کریں گے، چیف آف آرمی اسٹاف سے عرض کریں گے، ملک کی ایجنسیوں سے عرض کریں گے. پھر دوبارہ سنی شیعہ فسادات کہ جو روڑوں کے اوپر حضرت صحابہ کرام کو گالی دی گئی، یہ دوبارہ کیا گیا ہے، اور یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں توہین ہے. اس کو اگر واقعی میں قانونی طریقے سے اگر اس کو ڈیل نہیں کیا گیا تو یہ چنگاری ملک کے امن کے لیے تباہی ہوگی. یہ جس ملک کو یہ کالے پسند کرتے ہیں ان کو ادھر بھیجو، کم سے کم پاکستان کے اندر تو وہ رہیں. پاکستان سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں، سب کا ہے. لیکن سب کے رہنے کا مطلب یہ ہے امن و عامہ کے ساتھ ہوگا. کسی کو اگر مرچی لگ رہی ہے میرے بات سے تو اس سے زیادہ دل ہمارا چیرا ہے جب اس نے سیدنا صدیق اکبر کو گالی دی ہے، معاذ اللہ، العیاذ باللہ. خدا اس پر لعنت کرے، اس کے باپ پر لعنت کرے، اور اس مجلس پر لعنت کرے جس میں سیدنا صدیق اکبر کو گالی دی گئی ہے، معاذ اللہ، العیاذ باللہ. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میرے دوستو بزرگوں، تو یہ خوش فہمی کفار مشرکین کو تھی، اور انہوں نے 3 چیزوں کی جو ہے وہ اس کا اپنی زبان سے اعلانیہ جب یہ بات کر دی، تو ادھر آپ دیکھیے کہ سید ام حبیبہ نے ابو سفیان سے وہ بستر چھین لیا اور فرمایا یہ رسول اللہ کا بستر ہے. یہ ہے غیرت اور حمیت. ہماری عمریں بہت ہو چکی ہیں، ہم نے گزار لی ہے، اب لمبی عمر ہماری قبر کی ہے. اس کی وفاداری کے کام کریں، انسانیت کی بھلائی کے کام کریں. کسی پاگل کتے کو جب پکڑا جائے نا تو پاگل کتے کو پکڑنے پر کسی جانور پر ظلم نہیں، انسانوں کو بچانا ہے. تو یہ جو بھونکنے والے صحابہ پر ہیں، ان پاگل کتوں کو اگر پکڑ لیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے تو یہ کسی عالم کے خلاف، کسی بزرگ کے خلاف کارروائی نہیں، پوری انسانیت اور پورے علم کو بچانا ہے. میرے دوستو بزرگوں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پوری تیاری اپنی مکمل کر لی. جب خبر سرکار کریم کو آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا، حضرت عمر کو بلایا. مشاورت طے ہو گئی، صحابہ کو تیار کر دیا گیا کہ تیاری پکڑیں اور ہم نے مکہ کی طرف جانا ہے. ادھر سے ابو سفیان سرکار کو راضی کرنے کے لیے کبھی جناب جو ہے وہ ایک طرف جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام حسن یا امام حسین دروازے کے باہر کھیل رہے تھے، دروازے کے باہر کھیل رہے تھے. ابو سفیان نے فوراً جا کر ان کو گود میں اٹھایا اور سیدہ زہرا سے کہا کہ اپنے ابا سے کہو کہ اس حسن کا واسطہ ہے، آپ جو ہے اس معاملے کو تبدیل کر دیں. سیدہ زہرا نے اندر سے آواز دی، میرے بیٹے کو نیچے رکھو، سب سے بڑی عزت اللہ کے رسول کی ہے، اور اللہ کے رسول جب فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد سامنے کسی کی قدر نہیں ہوتی. یہ ہے ناموس رسالت کی صداقت، یہ ہے حضور کی اتھارٹی کہ جب سرکار کی بات آ جائے تو پھر صحابہ بھی آپ کے تابع ہیں، اہل بیت بھی آپ کے تابع ہیں. اور یہ امت کا اجماع ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مشاورت کرنے کے بعد جب ابو سفیان مکمل طور پر گویا کہ پریشان ہوا کہ جناب اب تو جناب بچنا بہت مشکل ہے اور یہ معاملات بڑے خراب ہوں گے، تو اس وقت حال میرے دوستو بزرگوں یہ ہوا کہ 10، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری بروز بدھ کو، بدھ کے دن، 20ویں تاریخ کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ جنوری کا مہینہ تھا اور 630 عیسوی تھی. نماز عصر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. 10,000 کا یہ لشکر. سرکار کو یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ ابو سفیان آ گیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات میں کہ ہم پہلے اپنی اہمیت اور اپنی جو قدر ہے یہ مکمل طور پر ان کو بتائیں گے. ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے
اور انہوں نے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ابو سفیان جو ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ یہ لشکر جب روانہ ہو گیا ہے اس صورت کے اندر، تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ ان لوگوں نے کیا ہے، یہ ان حرکتیں ان لوگوں نے کی ہے، یہ تمام معاملات انہوں نے کیا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا میں اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی لے کر آیا ہوں، تو ایک ملاقات کا موقع مجھے دے دیجئے، اور میں اپنے بچے کو لے کر آیا ہوں، اگر محمد نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر نا یہ بیابان میں چلا جاؤں گا، صحرا میں جہاں آبادی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ دھوپ مجھے جلا دے گی، میرا حلق خشک کر دے گی، اور اسی بیابان میں اور میرا بچہ جو ہے وہ بھوک سے مر جائے گا۔ میرے آقا بڑے نرم دل تھے اور دل سرکار کا سیج گیا۔ سرکار نے کہا بلاؤ، ایسا نہ ہو، بلاؤ اسے۔ جب بلایا گیا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ رحم کی فریاد کہ اگر آپ اپنے فیصلے کو پھر دیکھ لیں، اور اگر آپ اسی طرف کا فیصلہ ہے کہ جنگ کے لیے آپ جا رہے ہیں، دیکھیں پورا حضور کا 10,000 کا لشکر ہے اور کافروں کی مکہ کے اندر ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اس لیے کہا گیا اس کو غزوہ کہیں، اس کو صلح کہیں، اس کو مبارک کہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان سے کہا تم لوگوں نے یہ حرکت کی، فلاں کو مارا، فلاں کو مارا، فلاں کو مارا۔ کہا میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے اور ہم سے درگزر فرمائیں۔ سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے کان میں یہ نصیحت کی اور کہا ایسے ہی آگے سے بات نہیں کرنا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں بات کرنا جس انداز میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی خطا کی معافی کے لیے یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ یہ مولا علی نے ان کے کان میں کہی، تو وہ آگے آئے اور انہوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّ لَخَاطِئِينَ، کہ بخدا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور بے شک ہم خطا کاروں میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک ہے جب کوئی شخص کوئی درخواست کرے تو حضور اس کا جواب بڑے بہترین انداز میں دیتے ہیں۔ جب انہوں نے درخواست کی کہ اللہ نے ہم پر عظمت دی ہے اور ہم تو خطا کاروں میں سے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کے طور پر وہی جملہ دہرایا۔ انہوں نے وہ جملہ کہا جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنی معافی کے لیے کہا تھا، تو سرکار نے بھی پھر جواباً وہ جملہ کہا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ میں آج کے دن تمہاری کوئی گرفت نہیں کرتا، جاؤ میں آج کے دن تمہاری کوئی گرفت نہیں کرتا، اور لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ رب العالمین تمہارے قصوروں کو معاف فرمائے، ہوا ارحم الراحمین، اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ لشکر یہ جا رہا ہے، یہ بات ہو گئی۔ سرکار نے حضرت عباس سے کہا کہ فلاں گھاٹی جب آئے گی نا اس میں راستہ تنگ ہے، تو جب ہمارا لشکر اوپر پہاڑی سے اترے گا نا تو آپ نے ابو سفیان کو روک کر بتانا ہے اسلام کی طاقت کیا ہے، کیونکہ یہ قریش کا سردار ہے۔ یہ جملہ تو وہاں پر حضور نے کہہ دیا، ان کو معافی کے لیے جملہ کہہ دیا۔ اب حضرت عباس آگے ان کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ لشکر جب آگے کی طرف آیا، ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے، اتنا پرامن یہ لشکر جا رہا ہے کہ سرکار کا جب لشکر 10,000 کا لشکر جا رہا ہے تو سامنے دور سے حضور نے ملاحظہ کیا کہ کچھ ایک جانور اس نے کچھ بچے دیے ہیں، اور اس کے بچے چھوٹے ہیں اور اپنے ماں کے اوپر لوٹ رہے ہیں اور دودھ پینے کے لیے۔ سرکار نے صحابی کو جلدی سے بھیجا، فرمایا جاؤ 2 بندوں کو لے کر وہاں کھڑے ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ لشکر ان کو اپنے پاؤں کے نیچے لے لے، کیونکہ سمندر طوفان آ رہا ہے کہ مانند وہ آ رہا ہے۔ فرمایا ان کو اس طرف کرو تاکہ اس راستے کو چھوڑے، اس جانور کو نہیں اٹھانا ہے، تم نے جانور کو نہیں اٹھانا ہے، اس لیے کہ اس کے بچے بڑے پیار سے اپنے ماں کے اوپر لوٹ رہے ہیں اور ماں کا دودھ پی رہے ہیں، اس لشکر کے راستے کو تم نے موڑنا ہے۔ یہ سرکار کریم کا امن کا درس تھا، اور فرمایا کہ ان جانور کو جو ہے نا، یہ جو گورا جانوروں کے حقوق بتاتا ہے اور ادھر سے انسانوں کے بچوں کو مار دیتا ہے، جو افغانستان میں کیا، جو عراق میں کیا، تو یہ سارے ٹوپی ڈرامے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی میں امن کو ایک ذی روح کے لیے قائم کر کے دکھایا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب لشکر اوپر سے آنے لگا تو حضرت عباس نے ابو سفیان سے کہا دیکھو کیا آ رہا ہے۔ جب ابو سفیان نے دیکھا تو ایسا تھا کہ جیسے پورا آسمان نیچے آ رہا ہے۔ فرمایا واقعی میں اللہ نے انہیں بڑا عروج عطا فرمایا،
اور بڑی قدر عطا فرمائی۔ اسی دوران آتا ہے کہ حضرت عباس جو ہے ابو سفیان کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ کے پاس لے گئے، اور اس وقت ابو سفیان نے یہ جملے کہے کہ یقیناً میں اس بات کو مان لیا کہ آپ کا رب بڑا طاقتور ہے۔ یہ جملے انہوں نے یہاں پر بھی کہے اور بدھ جب ٹوٹ رہے تھے وہاں پر بھی کہے کہ واقعی میں اگر آپ کے رب کے علاوہ اگر کوئی رب ہوتا نا تو آج یہ حالت نہیں ہوتی، اور میں آپ کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ یہ ابو سفیان کے جملے ہیں۔ تو حضرت عباس نے ان کو کان میں کہا یا رسول اللہ، ان کو مزید اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ کوئی بشارت عطا فرمائیں۔ تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا ہاں، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، ہم راستے میں ہیں لیکن مکہ میں جا کر یہ کہہ دینا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں آئے گا ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ امن میں۔ ابو سفیان فوراً کہنے لگے میرا گھر تو بہت چھوٹا سے ہے، وہاں تو ہزاروں لوگ مکہ کے اندر رہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، حکیم بن حزام کے گھر میں جو آئے گا جو تمہارے ساتھ ہے تو وہ امن کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کا گھر بھی جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، اس کا گھر بھی۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جملہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ہی گھر میں رہے گا اور دروازے بند کر دے گا وہ امن میں ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا واللہ واسعہ، یہ تو بہت بڑی سخاوت ہے، یعنی وہ مکہ جس سے آپ کو نکالا گیا، آپ کے صحابہ کی جائیدادیں قبضہ کی گئی، 3 سال آپ کو کھلے آسمان کے نیچے رکھا گیا، آپ کی جان کے در پہ ہو گئے، آپ کے مارنے کے در پر ہو گئے، لیکن آج سرکار کی عنایات اور رحمت دیکھیے، کیا سرکار کا حلم ہے۔ جب گردنیں ہاتھ میں آ گئی ہیں تو خود میرے آقا ان سے نظریں جھکا کر بات کرتے ہیں، اور سر جھکا کر سرکار بھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرم و عنایات کی بات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو اپنے گھر کے اندر محفوظ ہو گیا وہ امن کے اندر ہے، وہ راحت کے اندر ہے۔ ابو سفیان قریب آئے، ایک جملہ کہا کہ آپ مکہ کی بجائے طائف چلے جائیں نا۔ سرکار نے فرمایا کیوں چلے جاؤں؟ کہا طائف والے ہمارے اور آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، اور ہیں بھی وہ بڑے سخت بت پرست، ان کی طرف آپ چلے جائیں، یہاں تو آپ کے رشتہ دار ہیں۔ سرکار نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے فرمایا ان دونوں کے لیے اللہ نے مجھے فتح کی بشارت دی، تم بے فکر رہو۔ طائف کے لوگ جو سخت ترین لوگ ہیں میرے دشمن ہیں، جنہوں نے میرے ساتھ یہ حال کرنے کی کوشش کی تھی، اور یقیناً ان میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں، میرے رشتہ دار تو مکہ میں ہے۔ یہ رب کریم فیصلہ فرمائے گا یہ کیا ہوگا۔ اب لشکر کی ایک صورت میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ صبح ہوتے ہی سارے مجاہدین جب اپنے سواری کے ساتھ روانہ ہوئے تھے تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کی جو ترتیب دی تھی وہ یہ تھی کہ مقدمۃ الجیش، جو بالکل فرنٹ کی کمانڈ کو سنبھالے ہوئے ہیں کہ سامنے سے اگر کوئی آتا ہے تو پہلے وہ حصہ ان سے لڑے گا، وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں جن کو اس کی کمانڈ دی گئی، اور رائٹ ہینڈ کی طرف جو لشکر کو کنٹرول کرے گا میمنہ، وہ حضرت سیف بن سیف اللہ خالد بن ولید ہیں، ان کے ساتھ کئی 100 صحابہ ان کے ساتھ یہاں پر ہیں۔ بائیں طرف زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں، اور درمیان میں قلب میں رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر کے بیچ میں حضور ہیں، ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کمانڈ سنبھالی، ادھر سے خالد بن ولید نے۔ یہ لشکر کی ترتیب ہوتی ہے، اور یہاں سے جناب زبیر بن عوام میں، درمیان میں حضور ہیں، اور حضور کی حفاظت کے لیے مامور جو ہے وہ لوہے کے پورے سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کا لباس پہنے ہوئے کئی 100 صحابہ اکرام نے حضور کو گھیرا ہوا ہے، اور ان کے بازوؤں پر ہری پٹی بندھی ہوئی ہے، اور ان کی کمانڈ کو فاروق اعظم سنبھال رہے ہیں۔ اور اس طرح یہ پورا لشکر جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر بزرگوں دوستو داخل ہو رہا ہے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب تشریف لا رہے ہیں تو ابو سفیان نے ایک جملہ سن لیا سعد بن عبادہ کی زبان سے، کیونکہ وہ تو پورا کام کر رہے تھے کہ قوم میری بچ جائے، توحید کے وہ قائل ہو چکے ہیں، حضور پر ایمان لانے کا اعلان کر چکے ہیں، یعنی توحید انہوں نے قبول کر لی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ وہ اور تشرفی چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایمان بھی کوئی جبری نہیں ہے، اور شریعت مطہرہ ان کو یہ وقت دے رہی ہے کہ جس طریقے سے تم مطمئن ہو جاؤ، جس طریقے سے مطمئن ہو جاؤ۔ جو مطمئن ہو گئے تو پھر ایسے مطمئن ہوئے کہ اللہ کی راہ میں پھر ان کی آنکھ بھی گئی، انہوں نے جہاد بھی کیا، پوری زندگی انہوں نے، ان کی بیوی نے اسلام کی خدمت بھی کی، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مانا کہ وہ بات کے صحابہ میں صحابیات میں سے، لیکن ہیں ہم رافضیوں کی طرح بدتمیز نہیں ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے معاف کر دیا، جن کے کلمے کو قبول کر لیا، اور کہ جی چچا کا کلیجہ چبایا تھا۔ تو میں نے کہا جب نبی نے خود معاف کر دیا تو تیرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ جنہوں نے بتوں کو پوجا تھا خدا نے ان کو معاف کر دیا،
الاسلام یہدم ما قبلہ، کلمے کی تاثیر وہ ہے کہ جب بندہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں پر شرمندہ ہو گیا، نادم ہو گیا، وہ ایسے جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ الاعلان سیرت کی کتاب میں موجود ہے، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا تو جا ادھر سے، پھر ہم سنیوں سے بات کر رہے ہیں اور ہم کوئی مباحثہ تو کر نہیں رہے۔ اہل سنت کو چاہیے کہ اپنی زبانوں کو صحابہ کے لیے تر رکھیں، اہل بیت کے لیے تر رکھیں، اور ہر وہ صحابی جس کی صحابیت شرف والی ہے، عزت والی ہے، شرف صحابیت والی، اہل بیت آل رسول ہیں، ان سے آپ محبت کریں۔ اور اس وقت کوئی درمیان کے اندر نہ آئے، ہم خطاب اہل سنت سے کر رہے ہیں، بیچ میں آ کر فتنہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ درمیان سے ہٹ جائیں، ہم اہل سنت سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہے تو آپ اپنے سوالات بھیجیے، تو پھر ہم براہ راست آپ کے بارے میں بات کریں گے، لیکن تعلیم کے لیے۔ لہٰذا یہ مسئلے سارے فرقہ واریت کے لیے نہیں بیان ہو رہے معاذ اللہ، اس کا مقصد فرقہ واریت نہیں، اپنی قوم کو ماضی کے اس روشن نور کے ساتھ جوڑنا ہے، تاکہ آج امت جو جکڑی جا رہی ہے تو امت کے اندر ایک روشنی، ایک رمق جو ایمان کی ہے وہ باقی رہے۔ آج امت اس بات کی متحمل نہیں کہ صحابہ کو گالی دی جائے، اہل بیت کو گالی دی جائے، فرقہ واریت کی جائے، چاہے وہ شخص ہمارے حلقے کا ہو یا اس حلقے کا ہو۔ جو گستاخ ہے وہ گستاخ ہے، جو بے ادب ہے وہ بے ادب ہے، جو شریر ہے وہ شریر ہے۔ جو پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف سازش کرے، وہ کسی کا بھی مرید ہو، کسی بھی حلقے کے اندر ہو، اس کو فوراً اس کے خلاف قرار واقعی سزا دینا، یہ پوری ملت کو بچانا ہے۔ اور اہل سنت کی مکمل تصویر سامنے موجود ہے، جس نے امن کا ہمیشہ مظاہرہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے سمیٹنا چاہ رہا ہوں کہ ابو سفیان ڈر گئے۔ میں چند باتیں صرف جزوی عرض کر رہا ہوں، اور ان کو ڈر یہ لگ گیا کہ سعد بن عبادہ کی زبان سے انہوں نے ایک جملہ سن لیا تھا، اور وہ بار بار تلوار کو لہرا کر کہتا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن جو ہے وہ مقابلے کا دن ہے، گردنیں اتار دینے کا دن ہے۔ ابو سفیان دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے کہ وہ تو سعد تو آوازیں لگا رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج مقابلے کا دن ہے، گردنیں اتارنے کا دن ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سعد کو روکو، اور فرمایا کذب سعد، سعد نے غلطی کر دی ہے۔ سرکار کی کریمی دیکھیں آپ، فرمایا کذب سعد، سعد نے غلطی کی ہے۔ یا ابا سفیان، اے ابو سفیان، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن لڑائی کا نہیں، رحم کا دن ہے۔ یہ بات وہ نہیں کر رہا جو ڈر گیا ہے، یہ وہ کر رہا ہے جس کے ہاتھ میں لوگوں کی گردنیں ہیں اور مکے کی دیواریں کانپ رہی ہے کہ وہ آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، آئے گا تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اس لیے کہ ہر فاتح جب علاقے میں گھستا ہے تو زیر و زبر کر دیتا ہے، اور یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے بہت تنگ کیا، پریشان کیا، اس کے بدن پر پتھر مارے، الیاذ باللہ، یہ آ کر کیا کریں گے۔ لیکن نبی پاک فرما رہے کذب سعد یا ابا سفیان، نہیں، سعد نے ٹھیک بات نہیں کی ہے۔ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن عظمت کو ظاہر کرنے کا دن ہے۔ الیوم یوم یعظم اللہ فی الکعبہ، آج کا وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے کعبے کو تعظیم عطا فرمائی۔ الیوم یوم تکسا فیہ الکعبۃ، آج وہ دن ہے جس دن کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا۔ الیوم یوم اعز اللہ فی قریش، اے ابو سفیان، آج قریش ذلیل نہیں ہوں گے، آج قریش کو اللہ عزت دے گا۔ یہ حضور کی وہ فرمان تھا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظہور نزول جلال ہو رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرے اور اس کی کچھ کرنے کو ایک عالم تصور میں اس کی چمک ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں عطا فرمائے کہ کیا منظر ہوگا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبل کعبہ کے قریب سے آ رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف۔ مکہ کے کافر باغے، کوئی گھر کے اندر گھس گیا، کوئی دروازوں، کوئی باہر نکل گیا، کوئی پہاڑوں کی طرف چلا گیا، چھپ کر بیٹھ گیا کہ ہم کیا کریں۔ اور اس وقت خالد بن ولید اور صحابہ کرام تلوار کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور تاریخ یہ ذکر کرتی ہے سرکار اپنی اونٹنی قصوہ پر موجود ہے، سر پر کالا امامہ شریف ہے، اور سر مبارک اتنا جھکایا ہوا ہے حضور نے، یہ نہیں کہ فاتح آ رہا ہے تو سینہ تان کے آ رہا ہے اور آوازیں لگا رہا ہے، نہیں، سرکار کی انکساری دیکھیں، اللہ کے فضل و شکر پر آپ دیکھیں، سر کو اتنا جھکائے ہوئے ہیں سرکار کریم کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار کا سر مبارک سامنے کجاوے سے لگتا تھا۔ یعنی اس کو بھی حضور نے پسند نہیں کیا کہ میں سینہ اٹھا کر آؤں، اگر آتے بھی تو کیا تھا، لیکن سرکار کا کریمی انداز یہ کہ سر مبارک جھکا ہوا ہے اور زبان پر الفاظ ہے مولا تو نے حق فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ وہ مکہ جو 13 سال مکہ کے اور 8 سال مدینے کے یہ جد و جہد کے بعد
بدر میں، احد میں کتنا نقصان انہوں نے کیا. سرکار کے چچا کو شہید کر دیا، سرکار کے قریبی صحابہ کو شہید کیا، سرکار کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کی پھسلی توڑ دی. اللہ، اتنی تکلیفیں انہوں نے دی، لیکن کیا میرے آقا آپ کی شان ہے. سرکار نے فرمایا ابو سفیان، آنکھ بند کر کے، ابو سفیان آج کا دن رحم کا دن ہے، آج قریش ذلیل نہیں ہوں گے، آج قریش کو عزت ملے گی. سرکار کا ورود مسعود بیت اللہ کے اندر ہوا، سرکار نے اپنی اونٹنی پر طواف فرمایا. سبحان اللہ، خانہ کعبہ کا طواف میرے آقا اونٹنی پر کہہ رہے ہیں. اور تاریخ والوں نے لکھا کہ صحن کا منظر ایسا تھا کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. سرکار کے قریب حضرت بلال ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت علی ہیں. طواف جب میرے آقا نے مکمل کیا نا، اب سرکار نیچے اترنا چاہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، صحابہ لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ صحابہ نے اس طرح اپنی ہتھیلیوں کو ایسے چھت بنایا، اور سرکار اپنی اونٹنی سے ایک قدم کو اٹھا کر ان کے ہتھیلیوں کو جو فرش تھا نا اس پر اپنا قدم رکھا، اور اس طرح حضور کو زمین پر لے کر آئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام مقام ابراہیم پر تشریف لاتے ہیں، اور مقام ابراہیم پر ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ ہیں، تلوار ہاتھ میں لے کر چل رہے ہیں. مقام ابراہیم پر آئے، سرکار کریم نے زمزم پیا. زمزم پینے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ کعبے کا دروازہ کھلایا جائے. عثمان بن طلحہ آگے آئے، چابی لے کر انہوں نے دروازہ کھولا. سرکار کے ساتھ حضرت بلال، حضرت اسامہ دونوں سرکار کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے. سرکار نے جب دیکھا تو مورتیاں بنی ہوئی تھیں، ایک حضرت ابراہیم کی بنی تھی، ایک حضرت اسماعیل کی بنی. سرکار نے فرمایا ان ظالموں نے کیا کیا ہوا دیکھیں. اپنے عصا مبارکہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر مورتیوں کو گرایا، اور فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا. واہ واہ واہ، کیا جملے ہیں، سبحان اللہ، کیا منظر ہے. خدا مکے کے دروازے اس واقعے کے صدقے سب کے لیے کھول دی. اور ہم اس فضا میں دیکھ کر وہ مانا کہ نئی کنسٹرکشن ہو گئی ہے، لیکن فضا وہی ہے. اس میں آج بھی عبد المطلب کی آوازیں گونجتی ہیں، سننے کے لیے کان چاہیے. آج بھی میرے آقا کی آوازیں وہاں پر موجود ہیں، سننے کے لیے کان چاہیے. آج بھی صحن حرم میں بیٹھ کر بندہ محسوس کرتا ہے کہ سرکار تشریف لائے ہیں، اور پورا صحن صحابہ سے بھرا ہوا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جھرمٹ میں طواف فرما رہے ہیں. آج بھی وہ شور، وہ آواز سے بندے کے کان متاثر ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو گناہوں کے میل سے صاف کرے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ نماز ادا کی. نماز ادا کر کے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، اور دروازے پر اندر سے آئے باہر. اب آپ دیکھیے کیا تصور کریں گے، ہم ایک نور سے بھی پیارا تصور کریں گے کہ سرکار دروازے میں کھڑے ہیں اور سب کو دیکھ رہے ہیں. تب یعنی سرکار خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ کے دروازے سے باہر مطاف کے اندر سارے لوگوں کو، جن میں پیچھے مشرکین بھی تھے. سرکار نے وہاں سے آواز لگا کر فرمایا او قریش، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے کہ اب میں تو ہو گیا ہوں طواف سے فارغ ہیں، اب تم بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. یہ جملہ جب کہا تو ایک آواز ہو کر ان کے بچے اور نوجوان رو کر چیخ کر کہنے لگے نظن خیرا، ہم تو خیر کی امید رکھتے ہیں. نبی کریم، آپ تو کریم نبی ہیں. اخ کریم، آپ تو کریم النفس بھائی ہیں. وابن اخ کریم، اور آپ کے والدین بھی کریم تھے، اور آپ تو کریموں کی اولاد ہیں. جب سرکار کو یہ جملہ کہا نا، سرکار نے فرمایا اقول کما قال اخی یوسف، ہاں تو پھر میں یہی کہوں گا جو میرے بھائی نے میرے بھائی یوسف نے، جو اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے ان کو ان کی ماں سے جدا کیا، باپ سے جدا کیا، کنویں میں پھینک دیا، وہ جیل میں چلے گئے، جھوٹی تہمتیں لگائی، پھر وہ خود غریب ہو کر آئے. اتنا عرصہ اپنا بچپن انہوں نے قید میں گزارا، بیابانی میں گزارا، تہمتیں لگ گئی، باپ وہاں پر رو رو کے نابینا ہو گئے، یعنی بصارت ان کی کم ہو گئی. اتنا فراغ غم کا، جھوٹی تہمتیں کہ یہ غلام ہے، یہ بھاگ کر آیا ہے، یہ بگوڑا ہے، یہ وہ ہے، سارا صدمہ انہوں نے محسوس کیا، گویا کہ اس پر برداشت کیا. لیکن جب بھائی سامنے آئے تو حضرت نبی پاک نے فرمایا میں بھی تمہیں
میں بھی تمہیں وہی بات کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی، کیونکہ تم بھی میرے قبیلے والے ہو نا، تو میں بھی یہی کہوں گا، جاؤ کما قال اخی یوسف، جیسے میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میری طرف سے تمہیں کوئی گرفت نہیں، جبکہ میں چاہوں تو تم جانتے ہو تمہارے ٹانگیں کانپ رہی ہے کہ اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں بخشے اور وہ بڑا رحم کرنے والا، اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ اپنے گھروں میں نے سب کو آزاد کر دیا، جاؤ اپنے گھروں میں چلے جاؤ، میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ یہ کہہ کر ان کو اپنے کانوں پر، اپنے وجود پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کرم نوازی کی کیسی بارش ہے جو دنیا میں کبھی نہیں آئی، کہ کسی ایک بندے سے بھی کوئی تلخ کلامی نہیں کی، کسی ایک بندے کو کوئی ایک تھپڑ مار دیا جاتا کہ تو نے تو فلاں جگہ پر ہمارے چچا کو مارا، تو نے فلاں کیے، کچھ نہیں کیا۔ اور اتنی رحم دلی کہ پورا اختیار ہونے کے بعد کمزور ہو کر بندہ کسی سے ہلکے جملے بولتا ہے، لیکن جس کے پاس سارا اختیار ہو اور وہ کہے اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد کر دیے گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے دروازے کی طرف تو عثمان بن طلحہ کھڑے تھے، سرکار نے مسکرا کے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، عثمان آج دروازہ تو نے کھولا ہے؟ تو سر جھکا کر کہا ہاں۔ فرمایا تجھے وہ دن یاد ہے کہ جب میں سب لوگ کعبے میں جا رہے تھے، جو میں جانے لگا تو نے مجھے روک دیا تھا؟ کہا ہاں، مجھ سے بہت بڑی بد اخلاقی ہوئی تھی اور میں نے آپ کو روک دیا تھا۔ فرمایا عثمان میں نے کیا کہا تھا تجھے؟ کہ یہی کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ تیرے ہاتھ کی چابی میرے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ فرمایا واقعی میں وہ دن آ گیا ہے، میں مان تو اسی دن گیا تھا لیکن ہمت میری نہیں ہو پائی، لیکن آج اس بھرے مجمع میں کہتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میرے سامنے جو کریم شخصیت کھڑی ہیں وہ اللہ کے رسول، اللہ کے بندے ہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے چچا سامنے آئے، انصاف آپ دیکھیں، انصاف۔ سرکار کے چچا حضرت عباس کی ڈیوٹی تھی زمزم پر سقایا، لیکن وہ آگے آئے اور سرکار کے کان مبارک میں کہنے کہ حضور یہ چابی مجھے دے دیجئے تاکہ چابی بھی میرے پاس ہو جائے اور جو ہے وہ زمزم کی ذمہ داری بھی میرے پاس ہو جائے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عثمان لعلک سترى ھذا المفتاح یوما بیدی ادہ حیث شئت، میں نے یہ کہا تھا نا کہ میرے ہاتھ میں چابی آئے گی تو میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ کہاں؟ فرمایا لو آج یہ چابی میں تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ چچا جان یہ چابی آپ کو میں نہیں دے سکتا، منع کیا حضور نے۔ فرمایا میں نہیں دے سکتا، اسی کو دوں گا۔ دیا۔ فرمایا خذوها خالدتن، لے لے ہمیشہ کے لیے، تالدتن۔ ہائے ہائے کیا کریمی ہے یار، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ فرمایا خذوا ھذا خالدتن تالدتن لا ينزعها منکم الا ظالم، یہ چابی لو عثمان اور میں تمہیں ہمیشہ کے لیے دے رہا ہوں، تم سے یہ چابی نہیں لے گا مگر کوئی ظالم۔ اور اپنے چچا سے حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ میں آپ کو دے نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں حضور نے اپنے چچا کی کبھی بات نہیں ٹالی، لیکن انصاف یہ تھا کہ اس بندے کو ذلیل نہیں کروں گا، رسوا نہیں کروں گا۔ اس نے اپنی غلطی مان لی ہے، اعتراف کر لیا ہے اور سارے کفر سے توبہ کر کے وہ اللہ کا بندہ ہو گیا ہے، تو لہٰذا اب یہ اعزاز کا صحرا یہی رہے گا۔ فرمایا عثمان تیرے ہاتھ میں، ورنہ سرکار کے چچا سامنے ہیں، فرمایا یہ تیرے ہاتھ میں، اب تیرے ہاتھ سے کوئی نہیں لے گا۔ تو یہ جگہ جگہ دیکھیے کرم نوازی جو ہمیں بتا رہی ہے، درگزر کرنا، کرم نوازی کرنا، عفو درگزر سے کام لینا۔ اور اس میں بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا نا تو ابو سفیان حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور دل میں یہ بات آئی، ہو آج اتنا بڑا غلبہ اور اتنا بڑا لشکر۔ دل میں، اب دل کا معصوم تو نہیں ہے نا، دل میں تو کوئی بھی خیال، کوئی زبان سے تھوڑی بول رہے ہیں، دل میں خیال آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے قریش کے سردار تھے، ایک سردار کی جب حکومت جائے گی تو کچھ باتیں تو دماغ میں ایسی آ جائیں گی، تو دماغ بحثت انسان کے، آپ اس کو سوچئے، فوراً تبرہ کرنے نکل جاتے ہیں۔ ابے وہ انسان تھے، خیال آ گیا، اور اتنے سچے انسان تھے جو آیا وہ بتا بھی دیا۔ دل میں خیال آیا ایسا نہ ہو کہ میں بھی کوئی لشکر بنا کر ان سے مقابلہ کرتا۔ حضور کے بائیں طرف تھے، سرکار نے مڑ کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر مارا، اور سینے پر مارا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہنے لگے میں اس وقت سب سے میٹھا آپ کو پاتا ہوں اور میرے دل میں آپ کی محبت آ گئی، اور جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ آپ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ آپ کے پیٹھ پیچھے مجھے خیال آیا، آپ مطلع ہوئے
توحید کی بات تو پہلے کر چکا تھا، اب حرم میں گواہی دیتا ہوں کہ واللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اب وہ ہو گئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی، اور اسلام کو انہوں نے قبول کیا۔ یہاں پر میں بات کو ختم کرتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، غور کیجئے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے وقت حضرت بلال کو کہا جاؤ کعبے کی چھت پر چڑھو تاکہ پتہ چلے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں وہی عزت والا ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ حضرت بلال کعبے کے اوپر چڑھ گئے اور اذان دینے لگے۔ اب ابو سفیان دور بیٹھے ہوئے کافی فاصلے پر اپنے دو دوستوں کے ساتھ، عتاب کے ساتھ اور ایک حارث کے ساتھ۔ عتاب کہتا ارے دیکھو دیکھو دیکھو، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا عتاب بن اسید، ارے دیکھو دیکھو ایک کالے حبشی کو خانہ کعبہ پہ چڑھا دیا، ہائے 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 یہ کون سا دن آ گیا؟ کیونکہ وہ خاندانوں پر بڑا فخر کرنے والے لوگ تھے نا۔ ابو جہل نے مرتے وقت کیا کہا تھا؟ ہائے مجھے کوئی قریشی مارتا، کوئی کسان نہ مارتا، یعنی مر بھی رہا ہے لیکن برادری پھر بھی یاد ہے اس کو۔ تو ان میں برادری اور خاندان کی بڑی رعونت تھی، اس میں ایک تکبر تھا۔ تو وہ عتاب کہنے لگا وہ دیکھو ارے خانہ کعبہ کے اوپر اس کالے حبشی کو چڑھا دیا، معاذ اللہ، او میرا باپ اسید اچھا ہوا مر گیا، ورنہ وہ یہ دیکھتا کہ جناب ایک حبشی کو خانہ کعبہ پر چڑھا دیا تو یہ ظلم دیکھ کر تو اس کا دماغ پھٹ جاتا، اس کا دل پھٹ جاتا۔ ابو سفیان کہنے لگے دور بیٹھے چپ کرو چپ کرو، ایسی باتیں نہ کرو، میں بھی ایسی بات کبھی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اس میں کیا جاتا ہے؟ کہا یہ جو کنکر پڑے ہوئے نا، کہاں کہ یہ رسول کو بتا دیں گے۔ یہ بات انہوں نے وہاں پر کی، سرکار نے بڑے مجمع میں مڑ کر ان تینوں کو دیکھا، بہت دور تھے اور سرکار چلتے ہوئے آئے اور عتاب کے سر کے پاس کھڑے ہوئے۔ کیوں عتاب بلال کا اوپر چڑھنا پسند نہیں آیا؟ وہ کانپنے لگے، کہنے لگے یہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس نے یہاں بھیجا ہے، جس نے رسول بنا کر سرکار کے قدموں کو پکڑا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام لے آئے اور سرکار نے صرف 15 دن میں ان کو اتنا مانجا اور اتنا سنوارا کہ سرکار جب مکہ چھوڑ کر مدینے جا رہے تھے نا تو مکے کا گورنر عتاب بن اسید کو بنا دیا۔ یہ میرے آقا کی صحبت کی برکت ہے کہ 15 دن کے لگ بھگ جو حضور رہے ہیں تو ان کی ایسی تربیت حضور نے کر دی کہ اب ان کے دل میں کفر کی نفرت کوٹ کوٹ کر آ گئی اور مسلمانوں کے لیے نرمی آ گئی۔ سرکار نے فرمایا عتاب، یہ جملہ کہا حضور نے عتاب بن اسید کے لیے، فرمایا عتاب بن اسید تو میرا اتنا پیارا ہو گیا ہے کہ اگر یہ مکہ کی گورنری اگر مجھے کوئی اور بندہ لائق لگتا نا تو میں اس کو دیتا، لیکن تیرے سے زیادہ لائق کوئی نہیں ہے، تو مکہ کا گورنر بنے گا۔ اور حضرت معاذ بن جبل کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا مفتی اعظم بنایا کہ اب لوگ مذہبی معاملات، دینی فتاوے معاذ بن جبل سے لیں گے اور اپنے سیاسی اور ریاستی معاملات وہ سارے کے سارے عتاب بن اسید سے کریں گے۔ اور یہ بات جب ہوئی نا، سرکار نے جب دونوں سے بات کی، حارث بھی کلمہ پڑھ گئے، جب سرکار نے ابو سفیان کی طرف دیکھا تو ابو سفیان جلدی کہنے لگے لا اقول شیئا، میں نے یہ بات نہیں کی ہے، میں نے ان کو پہلے کہا تھا لو تکلمت لاخبرت عنی ھذا العصا، اگر تم نے یہ کام کیا تو یہ کنکریاں بتا دیں گی۔ سرکار نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بہت مسکرایا اور پھر سرکار حرم خدا کی طرف تشریف لے آئے۔ تو یہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازیاں تھی۔ مکہ مکرمہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً جو ہے کہ وہ 20 دن کے قریب کا عرصہ آپ نے وہاں پر گزارا، اور اس میں سارا مکہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر گیا۔ اب یہ بکواس کرنا وہ تو لقا ہے، وہ تو لقا ہے، وہ تو لقا ہے، میں نے کہا تم غلیظ ہو، تم غلیظ ہو، تم غلیظ ہو۔ جس نے رسول اللہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا ان کو تم کیا تانا دے رہے ہو؟ تو لقا جاؤ میں نے آزاد کیا تمہیں، یقیناً وہ جہنم سے آزاد ہو گئے، وہ نفاق سے آزاد ہو گئے۔ کالے تیرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو کہتا ہے فتح مکہ کے بعد جو طلقاء صحابہ ہیں، میں نے کہا تیرے باپ کا کچھ نہیں پتا، وہ تو صحابی ہے تو دنیا کو پتا ہے، یہ تانا کرتے ہو صحابہ پر کہ طلقاء۔ مولا علی کے بھائی عقیل بھی طلقاء ہیں، انہوں نے فتح مکہ میں اسلام قبول کیا۔ ہمت کرو نا، حضرت معاویہ کے لیے صرف بولتے ہو تو ذرا ان کے لیے بولو، جبکہ حضرت معاویہ فتح مکہ کے بعد اسلام نہیں لائے، وہ صلح حدیبیہ کے وقت ایمان لائے، تاریخ بھری پڑی ہے۔ یہ میں نے ضمن صرف بات کی ہے کیونکہ سوال کیا جاتا ہے نہیں ہم تو صحابہ کی توہین نہیں کرتے، تو میں نے کہا پھر میں نے آپ کے لیے کوئی جملہ نہیں کہا، میں نے تو اس بدتمیز کے لیے کہا ہے جس کی زبان صحابہ کے لیے تیز چلتی ہے۔ میں ایسا مبلغ بننے سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی صحابہ کو گالی دے اور میں کہوں
اللہ کے ولی کچھ میری بات سن لے، ایسی بےغیرتی ہمیں نہیں آتی جس سے اللہ والوں کا ادب نہیں ہے، ہماری زبان میں ان کے لیے کوئی اخلاق نہیں ہے، دل میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ ادب اور اخلاق ہیں تو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، دین کے لیے اور ہر عزت دار کی عزت کرنے والوں کے حوالے سے تعظیم اسی طریقے سے ہوگی کہ ہم تمہارا ادب کریں، اور جس کا ادب قرآن نے سکھایا ہے اس کو تم گالیاں دیتے رہو اور پھر کہو کہ ہم تمہارے سے نرمی سے بات کریں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو رات قبر کی وہ باہر نہیں ہو سکتی، لیکن ایسی بے حیائی ہم سے کبھی نہیں ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے رسول کے، جن کی آنکھوں نے حضور کے مبارک چہرے کو دیکھا اور سرکار نے جن کے اسلام کو قبول کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو اجازت عطا فرمائی، ابے جب رسول اللہ نے ان کے اسلام کو قبول کر لیا تو تم کون سے تھرمامیٹر لے کر بیٹھے ہو چیک کر رہے ہیں یہ فتح مکہ سے پہلے، یہ فتح مکہ کے بعد ہیں، یہ تو طلقاء ہیں؟ یہ تم کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہو۔ جس نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر خدا کی توحید اور اس کی رسالت کی گواہی دے دی وہ جنتی ہو گیا، اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہیں پر ایک آخری خبر آئی کہ طائف کے لوگوں نے دھمکی لگانا شروع کر دی، ہم جانے نہیں دیں گے، ہم جانے نہیں دیں گے، ہم آپ کو گھیریں گے، یہاں پر مقابلہ کریں گے آپ کا، اس لیے کہ آپ نے مکہ کے ان پڑھ لوگوں کو، جن کو لڑنا بھی نہیں آتا تھا، ان کے ساتھ آپ لڑ گئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ لڑیں۔ سرکار نے صحابہ سے مشاورت کی، مدینے جانا ہے یا ادھر جانا ہے؟ انہوں نے کہا حضور ان کی طرف ہی جانا ہے پہلے۔ تو سرکار مکے سے نکل کر مدینے نہیں گئے، آپ طائف کی طرف گئے، اور غزوہ حنین بالکل اسی وقت ہو گئی۔ غزوہ حنین طائف کے کافروں کے ساتھ ہوئی جنہوں نے حضور کو دھمکی دلائی وہاں سے اور کہا کہ آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ ہم سے لڑ کر جائیں گے، آپ کیسے چلے جائیں گے یہاں سے، آپ نے مکہ کے اندر ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا، ہم آپ کو نکلنے نہیں دیں گے۔ سرکار نے صحابہ سے مشاورت کی، اور اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 10,000 کا لشکر تو حضور کا تھا، ایک 2,000 وہ تھے جنہوں نے اس مکہ میں کلمہ پڑھا تھا، وہ حنین میں رسول اللہ کے ساتھ شامل ہوئے، اور یہ لشکر جو ہے وہ حنین کے مقام پر پہنچا، اور غزوہ طائف جس کو کہتے ہیں، غزوہ حنین جس کو کہتے ہیں، وہ وہاں پر گویا کہ وجود میں آئی۔ یہ فتح مکہ کا وہ سنہرا باب تھا جس نے اسلام کے دروازے کھول دیے۔ اب مکہ کا پورا علاقہ گلی گلی، سرکار نے فرمایا، سرکار نے تو حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، ایک دفعہ حضور حجۃ الوداع میں مسکرانے لگے عرفات میں بیٹھ کر، بلکہ منی کے غالباً یہ بات ہے حدود حرم کے اندر، تو صحابہ نے پوچھا حضور کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں شیطان بھاگ رہا ہے، کیونکہ آج شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ قیامت تک اس خطے کے اندر وہ شرک نہیں کروا سکے گا۔ اللہ رب العالمین مکہ کی بستی کو آباد رکھے، اللہ اس بلد امین کو آباد رکھے، اللہ اس بلد امین کو سلامتی دے، اللہ مدینہ منورہ کو سلامتی دے، اللہ رب العالمین ہر مقدس جگہ، مزارات، مساجد، مدارس کو اللہ سلامتی دے، تمام مسلم ممالک کو اللہ سلامتی دے، اللہ ہمارے پاکستان کو سلامتی دے، اس ملک کو اللہ فرقہ واریت اور یہ ممبروں پر ناچنے والے بندروں کی شرارت سے اللہ ہمارے اس ملک کو بچائے۔ ہماری افواج جو جان ہتھیلی پر لے کر بارڈر پر اللہ کے دین کی حفاظت کر رہی ہے، اللہ ان کی حفاظت، ان کی شہادت کے صدقے اس ملک کو فرقہ واریت، افراتفری، انتشار سے بچائے۔ کون ہمارا رزق روک سکتا ہے؟ یورپ کے کتوں کی کیا اوقات ہے، یہ ہمارا رزق روکیں گے؟ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ہوس اور اپنی ضرورتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم نے تو خود کھانا ایک روٹی ہے، جمع کر کر کے لاکھوں روپے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے خود اپنی ہوس بیجا بڑھائی ہے، اس لیے ہم دشمن سے ڈرتے ہیں۔ اب سودا کر لیں، عشق رسول اور پاکستان چاہیے یا عیاشی چاہیے؟ عیاشی کیا ہے، قبر کی راحت چاہیے، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی بھوکا مر جائے گا۔ سب سے پہلے تو میں حکومت کے حکمرانوں کو کہوں گا اپنا پروٹوکول کم کر لو۔ گورنر ہاؤس دے دیں گے فلانے کے لیے، میں نے کہا آج ایک بندہ بیٹھا ہوا کروڑوں روپے سال کے خرچ ہو جاتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، میں نے کہا گپ مارتے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کے کاغذ پھاڑ رہے ہوتے ہو۔ اب یہ چائے کی دکان پر اجلاس کر لیا کرو، لاکھوں روپے کروڑوں روپے ایک اجلاس پر جاتے ہیں، اور قوم کے اوپر جناب جو ہے وہ بجٹ کا بوجھ ڈالتے ہو، کہتے جناب آمدنی نہیں ہے، فلانا نہیں، اتنے قرضے ہو گئے۔ قرضے ہم نے نہیں لیے، قرضے تمہاری عیاشیوں کی وجہ سے۔ ایک اتنا سے آدمی ہے، 100 گاڑیاں اس کے ساتھ چل رہی۔ ابے جب تو ڈرتا ہے تو نکلتا کیوں ہے؟ آج کل تو ایسی بھی کورونا اسکائپ پر پروگرام کر لیا کر، اتنا جو پروٹوکول جا رہا ہے، قوم کا پیسہ جا رہا ہے، اس سے تو جان چھوٹے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قناعت کی توفیق دے، اور فتح مکہ کی وہ نظیر آج کے دن۔ آج دیکھو لوگ لبرل بھی، خناس کے بچے خاموش ہیں،
ویلنٹین ڈے آ گیا، فلانا ڈے آ گیا، کنجریوں کا ڈے آ گیا، فلانے کا ڈے آ گیا، تو وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج سب سے بڑا دن ہے فتح مکہ، کیوں نہیں بولتے ہو؟ تمہارا باپ انگریز ناراض ہوگا، اس لیے جن کے ٹکڑوں پر تم پلتے ہو ناراض ہوگا، لیکن الحمدللہ ہم قبر میں بھی ہوں گے نا، اور ہماری قبر پر ہوا بھی چلے گی نا، وہ ہوا بھی گواہی دے گی کہ فتح مکہ سے مبارک دن کوئی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین میرے آقا کے مدارج کو اور بلند فرمائے اور ان کی رحمتوں سے ہمیں متمتع فرمائے۔ اس امت مسلمہ پر اللہ خاص فضل فرمائے۔ اے گنبد خضرا کی مکین، اس وبائی مرض سے اللہ رب العالمین ان کے صدقے، اس وبائی امراض سے اللہ اسپتالوں میں جو مبتلا ہیں ان کو شفا دے دے، جو گھروں میں اللہ ان کو شفا دے دے، جن کو اللہ نے محفوظ رکھا ان کو محفوظ رکھے، اللہ ناگہانی مصیبتوں سے بچائے۔ یا اللہ اس کو پھیر دے تیرے دین کے دشمنوں کی طرف، جس طرح حضور نے فرمایا تھا نا، اس وباؤں کو جحفہ کی طرف پھیر دے، مولا پھیر دے ان کو، جو صبح شام تیرے نبی کی ختم نبوت جو تاج ہے اس پر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان ظالموں پر پھیر دے، پھیر دے ان کو جو قرآن کے دشمن ہیں، پھیر دے ان پر جو دین کے دشمن، پھیر دے ان پر جو یہ چھوٹا سے وطن جو اسلام کی نظیر پاکستان اس میں تخریب کرتے ہیں۔ یا اللہ امن و راحت آشتی عطا فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ او صحابہ اکرام، اللہ آپ کے درجات بلند کرے، کتنے مقدس لوگ تھے آپ، کتنا بڑا مقام تھا، کتنے پیارے لوگ تھے آپ نے حضور کو دیکھا، حضور کی آواز کو سنا، آپ کے بدن حضور کے بدن سے مس ہوئے، حضور نے آپ کی طرف دیکھا، سرکار کے روشن چہرے کو آپ دیکھتے تھے، حضور مسکرا کر آپ کو دیکھتے تھے۔ ہائے نصیبوں والو، اللہ آپ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اللہ رحمت اتارے جنت المالا پر، اللہ رحمت اتارے جنت البقیع شریف پر، اللہ رب العالمین صحابہ کی تربت اقدس اہل بیت کے مزارات پر اللہ رحمت اتارے، ان کے صدقے اللہ ہم تمام کے ماں باپ اور تمام امت مسلمہ کے شہداء، نیک علماء، صالحین کی قبروں پر رحمت اتارے، اللہ ہمیں ناگہانی موت سے محفوظ فرمائے، صحابہ اکرام اہل بیت کا غلام بنا کر رکھے، علماء کا غلام بنا کر رکھے، مساجد میں آنے کا پابند کرے، مدارس سے محبت دے، خانقاہوں سے محبت دے، علمی اداروں کو قائم کرنے کی توفیق دے، تعلیم خیر چاہے وہ اسکول میں ہو یا مدرسے میں ہو، جو خیر کی تعلیم ہے اللہ اسے آبادیاں عطا فرمائے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔